اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کی برکتوں سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا مبارک اسٹیکر جس ذات کی پیشانی نور پہ چسپاں کیا بِإِذْنِ اللہ بطفیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سلسلہ مبارکہ جو سرکار سید الطائفہ کا خطاب پانے والے سرکار شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ویسے اللہ کے اولیاء میں بایزید بسطامی کا مقام ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، جن کے نام کی تاثیر کا یہ عالم ہے بے شک، کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جن کو بایزید بسطامی کا نام یاد رہے گا کیا بات ہے، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کا نام ہے تیفور، تو یہ فے واور تیفور، آپ کے والد کا نام ہے عیسیٰ، ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، یہ وہی دمشق ہے جہاں پر خلافت راشدہ کی یاد دلانے والے عمر بن عبدالعزیز آرام کر رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ پوری واہ، دنیا کا سفر کرنے والے ابن بطوطہ آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے خالد ابن ولید آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کہے تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں ہیں، لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے چہرے پر ملول کے اثرات لانے والے، ٹھیک ہے بھیا، بہت اچھا ماشاءاللہ سلمان، نہیں تھوڑی سی اس میں جو ایکو ہے نا وہ بند کیا آپ نے، بہت اچھا، تھوڑی سی ہلکی ہے سلمان بھائی، انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی آواز ہلکی سی بڑھا دیں، بس بھائی جان ہلکی سی اس کی آواز بڑھا دیں اور باہر کے سارے ہارن بند کر دیجئے گا، میری اپنی سی گزارش ہے، یہ آرام کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی آواز بڑھائیے، اسی کیمپس میں مجھے میری اپنی آواز مل جائے، ٹھیک ہے، زیادہ ہنگاموں کا میں قائل نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو دقت نہ ہو، یہ ہم آہنگی تھوڑی سی زبان و سماعت میں برابر کی پائی جائے۔ تو یہ سرکار بایزید بسطامی ہیں، ان کا نام ہے تیفور، ان کے ابو کا نام ہے جناب عیسیٰ، پیدا ہوئے ہیں ملک شام میں، ایک شہر ہے جسے حلب کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے حلب بھی کہتے ہیں، اور اس نام کا ایک محلہ بھی بغداد شریف میں تھا جسے دارالحلب کہتے تھے، جہاں حضور غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے لوگ بیٹھتے تھے، اور یہ اس نام کا محلہ ایک مبارک شہر تھا، یہ ملک شام سیریا میں، جہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ سیریا کی زمین کی جو راجدھانی ہے دمشق، میں نے بتایا یہاں پر ابن بطوطہ لیٹے ہوئے ہیں، خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں، جناب عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہوئے ہیں، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ حضور غوث اعظم کے ایک حکمی بیٹے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی شہر کے دامن میں ایک قبرستان ہے جہاں امام حسین سرکار کی شہزادی مخدومہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں۔ کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر ان ناموں پر بھی کہا جائے کہ آپ سبحان اللہ کہیے، ان ناموں کی برکات و انوار و تجلیات حاصل کرنے کے لیے، تو مقام تاسف ہے۔ یہ مخدومہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں، اسی قبرستان میں امام حسین کی سگی بہن ثانیہ زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہوئی ہیں، اسی قبرستان میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اگر کوئی منع کرے تب بھی سبحان اللہ کہنا، اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر کے قریب حلب، وہاں پیدا ہوئے ہیں سرکار بایزید بسطامی۔ یہ جو سلسلہ مبارکہ گنج مرادآباد شریف آیا ہے، انہی بزرگوں کا مرہون منت ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ اس ذات تک پہنچا جسے دنیا سلمان محمدی کہتی ہے، ہندوستان کے مورخین انہیں سلمان فارسی کہتے ہیں، فارس کے رہنے والے تھے اس لیے فارسی کہتے ہیں، فارس میں پیدا ہوئے، بکتے 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 مدینے آ گئے، اور جب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں بکے تو پوری دنیا کو خریدنے کے لائق ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے، اور اس جملے کو سنیں گے تو سونے کی قلم سے لکھنے کا دل کہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور لوگ ہیں جو جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ حضور نے ان کو اپنا ایک فیملی ممبر کہا، اللہ کے رسول نے اپنا ایک فیملی ممبر کہا، یہ سلمان فارسی ہیں، اور ان کو عمر فاروق اعظم کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور دو حکومتیں تھیں، ایک کو قیصر کہا جاتا تھا، ایک کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو قیصر کے محل کا
جو بیلٹ ہے، جو زمین ہے، وہاں پر عمر فاروق اعظم کے دور میں ان کو گورنر بنایا گیا ہے۔ یہ زمین ہے مدائن میں، جو تقریباً مدینہ شریف سے 1900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدائن۔ یہاں کے گورنر تھے سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس مبارک سلسلے کے اجداد و امجاد میں ہوتے ہیں۔ بعد میں ان سے یہ سلسلہ سرکار بایزید بستامی تک پہنچا، جو ملک ایران کے بستام شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے کئی مرتبہ جن کی مزار شریف پر حاضری کا شرف پایا، اور آج حضور سیدی سرکار حجو میاں شاہ صاحب قبلہ کے نالین چوم کر کے مجھے پھر تصور میں اس بارگاہ کا سفر کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ مبارک سلسلہ ہے بر۔ اس کے بعد وہی سلسلہ قریب میں ایک شہر ہے جسے آپ نیشا پور، جہاں کے یہ فیروزہ پتھر بڑا مشہور ہے، اور جہاں پر بڑی بڑی مبارک شخصیتیں موجود ہیں۔ ابھی تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ قریب میں ایک شہر ہے جسے خرقان کہتے ہیں، جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی آرام ہے۔ اس سلسلے کا فیض وہاں پہنچا، پھر آہستہ آہستہ سرکار نقشبند کے توسل سے اس ہندوستان میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے وصال کے تقریباً 149 یا 50 سال کے بعد، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، میں نے کوئی تاریخ ابھی پڑھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، 150 سال کے آس پاس یہ بزرگ ہیں جو ازبکستان بخارا کے قریب موجود ہیں۔ مخدوم بہاؤالدین شاہ نقشبند، 4 بڑے عظیم سلسلے ہیں۔ ایک کو سلسلے قادریہ جس کے فاؤنڈر کو حضور غوث اعظم کہا جاتا ہے، ایک چشتیہ جس کے فاؤنڈر کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ایک سہروردیہ جس کے فاؤنڈر کو شیخ نجیب قاہر سہروردی کے مرید اور خلیفہ اور بھتیجے شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کہا جاتا ہے، اور چوتھا سلسلہ ہے سرکار نقشبند کا، جس کو مخدوم بہاؤالدین شاہ نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو ازبکستان بخارا میں ہے، جہاں امام بخاری موجود ہیں۔ جب یہ پڑھاتے تھے امام بخاری تو 80 ہزار پگڑیاں ان کے کلاس میں بیٹھنے والوں کی گنی جاتی تھی۔ 80 ہزار پگڑیاں۔ وہیں پر قریب میں ان کی مدار شریفہ ہے۔ قریب میں اللہ کے رسول کے سگے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے قسم بن عباس کی مدار شریف ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، حضور کے سگے بھتیجے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کی قبر شریف میں اتارا تھا۔ قریب میں حضور کے داماد کی نسبت سے، عثمان غنی کی نسبت سے سگے نواسے سعید بن عثمان لیٹے ہوئے ہیں، جو مطلب عثمان غنی کی داماد کی نسبت سے سگے ہوتے ہیں اور بیٹی کی نسبت سے سوتیلے ہوتے ہیں، ان کی مدار شریفہ ہے۔ یہ مبارک سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہندوستان میں پھر اس قدر محبتوں کے ساتھ غیر منقسم ہندوستان میں پھیلا۔ مخدوم بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی کا فیض آیا، اور ان پر بھی لیکن غلبہ دوسرے سلسلوں کا رہا۔ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں کہیں خواجہ باقی باللہ اور کہیں سیدی اشاع شیخ احمد سرہندی کی ذات مبارکہ نے اس سلسلے کو پھیلایا۔ ماضی قریب میں تقریباً 150 سال پہلے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ انڈو پاک میں اگر اس سلسلے کی بہار کی جوت جگی ہے، بگل بجا ہے، کسی کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، سب سے زیادہ کسی کی آواز کو احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، تو وہ آواز شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا اعلیٰ حضرت کا گن گاتی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار ان کے نام کا گن گاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے دادا علامہ رضا علی خان بلوچ افغانستان سے چلنے والے قافلے کے ان کے جد کریم وہ شریک سفر تھے، اور اس جیسی عظیم شخصیت پر سرکار شاہ فضل الرحمان کی عظمت کا، محبت کا، ہیبت کا، بزرگی کا، جاہ و جلال کا اس قدر غلبہ تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے سگے ابو علامہ نقی علی خان کے ابو علامہ رضا علی خان سرکار شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں بڑے مؤدب طریقے سے کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے سرکار میں جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹوپی میں ہوں، بارگاہ میں قدم شریف پہ میں کیا رکھوں، جو جھاڑو لگاتا ہے اسی کے قدم پہ رکھوں۔ فرمایا میاں حضور سرکار حجو میاں تشریف لائیں گے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی ساعت تھی، اور آج اللہ نے کرم فرمایا ایسی سادہ طبیعت کو دیکھ کر کے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں تو بہت زیادہ دقتیں ہو رہی ہیں، آنے والے وقتوں میں کہیں ذمہ دار مفتیان کرام اس قدر اس طریقے کی پیری مریدی پر کوئی نئے اپنے جو ہے ذہن کی اس اختراعی ذہن سے کوئی بات نہ صادر فرمائے، حکم نہ صادر فرمائے۔ میں نے دیکھا کہ میاں حضور کیسے سادہ طبیعت، ایک تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، میں بھی چلا گیا، گزر گیا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی سادہ طبیعت کے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اس بارگاہ کے سب کچھ ہیں، اس بارگاہ کے سب کچھ ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی روحانیت ہے سب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برہنِ منت، ان کے جد کریم کی، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا جو مقام عشق تھا وہ کتنا تھا،
موبائل کے ریچارج نہ ہونے پر ہم روتے ہیں، نیٹ ورک نہ ہونے پر روتے ہیں، بچوں سے بات نہ ہو تو روتے ہیں، دکانوں میں پیسے کمائیں تو روتے ہیں، کوئی بدتمیزی کرے تو روتے ہیں، کوئی بد اخلاقی کرے تو روتے ہیں۔ سرکار صدیق اکبر کی شان حضور کی بارگاہ میں اس قدر وہ جو عشق کی صورت میں مقبول تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم ان کے گھر پہ گئے تعزیت کے لیے، اور جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، جسے آپ برآمدہ کہتے ہیں، تو گھر پہ جو بلیاں لگی ہوتی ہیں، بلیاں جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ کھجوروں کی جو بلیاں لگی ہوتی ہیں، لکڑی کی کیا بولتے ہیں اس کو، وہ بلیاں لگی ہوتی ہیں نا، تو جناب صدیق اکبر نے ان بلیوں کو دیکھا، نیچے دیکھا، اور عمر فاروق اعظم کے بیٹوں سے پوچھا کیا بات ہے، یہاں تو کوئی چولہا بھی نہیں ہے، کچن بھی نہیں ہے، یہ بلیاں کالی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ سننا صاحب، یہ بلیاں کالی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر کے بیٹوں نے کہا تھا حضور کے وصال کے بعد اسی کمرے میں میرے ابو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، اس قدر تڑپتے تھے کہ ان کے منہ سے گرم گرم آہیں نکلتی تھی، سانسیں نکلتی تھیں، یہ انہی گرم گرم سانسوں کی وجہ سے بلیاں کالی پڑ گئی۔ میرا امام کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ صاحبو ذرا سوچو یار، سوچو ذرا سا کیا بات تھی، عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ میرا امام کہتا ہے بہت بہت شکریہ، اے عشق تیرے چلتے جلنے سے ہم بچ گئے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ غالب یہ کہہ کے مر گیا، لیکن اس کا یہ شعر غالب ہے۔ کیا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یار نہیں ڈوبیں گے تو پھر پار کیسے ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ کی یاد بھی ایک ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہی تو پار ہوتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آئیے تھوڑا سا اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھائیں جو صدیق اکبر کے حصے میں آیا، اور وہی عشق سرکار شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے حصے میں آیا۔ ان کی ایک شاگرد کی بات درمیان میں آئی تھی، اس کے بعد مجھے امام حسین سرکار کے سفر کربلا کی تھوڑی سی بات کرنی ہے انشاءاللہ، اجازت ہے؟ ہاں، یہ سرکار پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہیں، 25,000 غیروں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے 5 لوگوں کو مسواک کے طریقے نہیں بتائے، ہاں ہو سکا تو مسواک کا مذاق اڑایا، مسواک پر بات کرنے والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ کبھی اپنی سگی بہن کو، اپنی بیٹی کو میں نے مسواک پکڑنے کا طریقہ نہیں بتایا، مسواک کی فضیلتیں نہیں بتائیں، وضو کا ڈھنگ نہیں بتایا، ہاں مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑایا، امام صاحب کے حروف کی مخارج کی ادائیگی کا مذاق اڑایا، اور ان علماء کے پیران طریقت کے جو بہت ہی سادہ طبیعت کے ان کے پھٹے ہوئے پرانے لباس کا مذاق اڑایا، اور اپنی تقریر کو کامیاب کیا یا اپنی بزنس کو، میجورٹی کو۔ یہ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہے۔ ایک شادی کی محفل میں گئے تھے تو کچھ سلفی عقیدے کے لوگ، وہابی عقیدے کے لوگ آ گئے، وہ 20-25 کی تعداد تھی، اور آ کے بولے پیر سید جماعت علی، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بولے میں حضور وہ ایک ضروری کام سے۔ بولے کیا ضروری کام ہے؟ بولے آپ سے مجھے مناظرہ کرنا ہے، آپ سے مجھے مناظرہ کرنا ہے۔ تو فرمایا بس بیٹھ جاؤ۔ وہ 20-25 سے وہ کتابوں کا انبار وہ سب لے کے آئے تھے، اور شادی کی محفل میں آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، شروع ہو جائے۔ تو پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری سے ان بدعقیدوں نے کہا اکیلے ہی 10-20 کو آپ بھی بلا لو، بھئی ٹیم مضبوط ہو جائے، تو بات بحث و مباحثے کی ہو تو پھر عروج ملے، پھر فیصلہ ہو۔ تو معلوم ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ۔ بے وقوف ہو کیا تم لوگ؟ یہ آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے، میں خود پوری جماعت کے برابر ہوں، میں خود پوری جماعت کے برابر ہوں۔ یہ شاگرد تھے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے۔ ذرا سوچو جب اس دربار میں جھاڑو لگانے والوں کا یہ عالم ہے تو اس دربار کے مالک و نگراں اور حاکم کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو یہ اسی دربار کا فیض ہے، یہ گنبد و مینار اسی شاہ گنج مراد آباد کی برکات ہے جس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے۔ دعا کرو جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں ایسے اللہ وہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد آتی ہے اپنے امام کے شعر کی کہانیاں، کیسے کیسے آقاؤں کا، ہاں کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو، بے بہر ہوتا ہے بسر ہے، لیکن دل کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ اس بارگاہوں کے توسل سے آپ سب کو زندگی میں حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور میری گزارش ہے کہ اپنے سروں کو سرکار شاہ فضل الرحمان کی دہلیز پہ جوڑے رکھیے گا تاکہ یہ سر بھی سلامت رہیں، نسلیں بھی سلامت رہیں، عقیدے بھی سلامت رہیں، دعا کریں دہلیز بھی سلامت رہیں، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی
صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی سلمان اشرفی صاحب بہت اچھے شعر پڑھتے ہیں، وہ مگر یہ ہے کہ وہ فرشتے عیش کرتے ہیں نہیں، وہ اولیاء رقص کرتے ہیں بھائی، ہاں ہے کہ نہیں؟ عیش کا لفظ ذرا سا دقت طلب ہوتا ہے۔ بہت ہی مبارک شعر پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فصل لربک ونحر۔ عموماً یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ آیت کریمہ پمفلیٹ میں کیلنڈر میں چھپتی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مطلب آپ کہو کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصل لے نماز پڑھو، لرب کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کرو، اور قربانی کرو۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ، اور آپ سب کو یاد بھی ہے سورہ کوثر کی دوسری مڈل میں یہ اوسط درجے کی موجود ہے اس جگہ پر، سورہ کوثر کی آیت کریمہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک آیت میں دو قانون ہیں، ایک نماز پڑھنے والا، ایک قربانی کرنے والا۔ توجہ رکھنا بھائی، ایک نماز پڑھنے والا اور ایک قربانی کرنے والا۔ اور نماز پڑھنے والا قانون اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو جانا پڑے گا عیدگاہ، اور قربانی والا قانون فالو کریں گے تو پھر گھر آنا پڑے گا، جہاں بکرے ہیں، جہاں ذبح کرتے ہیں مذبح گاہ، وہاں آنا پڑے گا۔ ایک آیت کے اکٹھے عمل کی تصویر آپ نہیں بن سکتے۔ نہ تو عیدگاہ جائیں گے تو گھر گھسیٹ کے لے جائیں گے، نہ گھر آئیں گے تو عیدگاہ کی دیواروں کو لے کے آئیں گے۔ عیدگاہ میں آپ نماز پڑھیں گے اور پھر گھر آ کے قربانی کریں گے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی اگر عملی تصویر ایک ہی جگہ دیکھنے کی خواہش ہے تو پھر کربلا چلے جہاں امام حسین ایک ہی وقت میں سجدے میں بھی ہیں اور قربانی بھی کریں گے۔ بولیں گے سمجھیں گے تو بیٹھیں گے، ورنہ چلے جائیں گے۔ کیا دقت ہے؟ ہمارے تھوڑی خیمے جلے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹے تھوڑی روٹی، ہمیں تم بیٹھے بیٹھے سنڈیلا کے لڈو جیسے اسلام مل گئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے واہ واہ کرنے کی سبحان اللہ کے۔ اور مزہ نہیں آ رہا، باہر چلتے ہیں، جن کے گھر اجڑے ہیں ان سے پوچھو کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ جس نے کربلا دیکھا ہے یا کربلا دیکھنے کی تمنا ہے وہ سمجھے گا کہ حسین کی قربانی کسے کہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ایک ہی جگہ پر دو الگ الگ احکامات کی تصویر دیکھنی ہے تو کربلا چلو جہاں حسین سجدے میں ہیں اور شہادت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فصل لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کرو۔ حسین نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قربانی کی راہ کا مسافر بھی بنے ہوئے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن فیضی دیوگھر جھارکھنڈ کہتے ہیں ام الکتاب سینے میں، قرآن شریف ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ، وہ مشکل لفظ شعر ہے، مشکل طرح شعر ہے، لیکن بھائی دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، سجدے میں ہیں تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے۔ سجدے میں ہیں تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے۔ یہ زمین کربلا ہے اور تقریباً ایک لمبی مسافت کے بعد کی یہ زمین ہے امام حسین سرکار کی۔ تھوڑی سی باتیں ہیں جو واقع کربلا کے بعد میں بیان کروں گا، ورنہ آپ تو سنتے رہتے ہیں، اور پھر جس دیار میں ایسے ایسے خطیب ہوں وہاں تو مجھے خود آ کر کے دری چادر بچھانا چاہیے۔ اپنی معلومات کی زلفوں میں اضافے کے لیے بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، اور انہی بزرگوں کی نالین کی برکتیں ان سرکاروں کے قدموں کا غسالہ ہے۔ امام حسین سرکار نے زمین کربلا پہ 2 تاریخ کو قیام فرمایا، اور آپ نے اچانک ایک ٹہلتے ہوئے شخص سے پوچھا تھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں، تو اس اجنبی شخص نے کہا تھا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں، تو اور فے وادی طف کہتے ہیں۔ آپ گفتگو سنیے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں گزاری ہے کربلا میں، میں میاں کی جوتی گواہ بنا کے بولتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں گزاری ہیں کربلا میں۔ آپ مجھ سے کربلا کی یہاں سے بیٹھے بیٹھے پوری تاریخ، زمینیں اور ڈسٹینس سب کا پتہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جلسے جلوس کی دنیا میں جو پیسے ملے اسے اسی سفر میں خرچ کیا، جسے سفر کربلا کہتے ہیں، سفر بغداد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے پریشان رہتا ہوں کہ کاش مجھ سے ملنے والا ہر شخص یہ نہ کہے کہ آئیے حضرت گھر پہ قدم رکھ دیجئے ان بزرگوں سے۔ نہیں، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اٹالین سامان لگے ہوئے ہیں، واش بیسن لگے ہوئے ہیں، وہ جرمنی کا پتھر وہ دیکھ لیجئے۔ ہمیں اگر دکھانا ہے تو اپنی آنکھوں میں حسین کے گنبد کے جلوے دکھایا کرو۔ یہ کیا مطلب ہے پیسے ویسے ہے تو یہاں وہاں کے لگے ہوئے ہیں، آپ صرف دنیا کمانے میں رکھے رہو پیسے اپنے پاس۔
سمجھے؟ بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا زمین پہ، کئی ملک کا سفر میں نے کیا، اللہ کا شکر ہے، کتوں سے بدتر انسان بڑے سفر کیے، لیکن میں آپ کو کربلا لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وعدہ کرو چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین۔ اب اس بارگاہ میں اور شاگرد مرادآباد شریف جب چوکھٹ پہ جائیں تو یہ دعا ضرور کیجیے گا، سرکار اپنے دربار میں تو بلا لیا، حسین پاک کے دربار میں کب بھیجو گے؟ وعدہ کرو یہ دعا مانگو گے؟ یہ نہ کہنا کہ آصف بھائی آئے تو خرچہ بڑھا رہے ہیں، جب وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں مدینے چلو گے انشاءاللہ؟ ہاں بغداد شریف ایک صاحب مدینے شریف گئے، غریب آدمی تھے، واپس آئے، مدینے شریف سے واپس آئے، جب واپس آئے تو اپنی زمین بیچ رہے تھے، گونگے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں، واپس آئے تو اپنی زمین بیچ رہے تھے، کسی نے کہا زمین کیوں بیچتے ہو؟ بولے اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا، اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا۔ بولے ابھی ابھی تو آئے ہو، زمین بیچ کے جاؤ گے؟ تو رو کے بولے یہ زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے۔ آئے صوفی سلطان میاں کہتے ہیں جب کوئی مدینہ جانے لگے نا تو دو چار قدم اس کے ساتھ چل لیا کرو، دو چار قدم ہی صحیح اس کے ساتھ چل لیا کرو، تاکہ فرشتوں کی نظر پڑے زائرین مدینہ پر تو ان کی نظر تم پر بھی پڑے، وہ کہہ دے میرے مولا جیسے دو چار قدم آج یہ چلا ہے ویسے اس کے سارے قدم کو مدینہ شریف تک پہنچا دے، اسباب پیدا کر دے۔ شاعر نے کہا اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو، اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو، کارواں میں کیا غبار کارواں ہوتا نہیں؟ ہائے ہائے، بہت بڑا شعر میں نے پڑھا، لیکن اگر سب نے سبحان اللہ کہا ہوتا نا تو مجھے لگتا ہے میں نے کوئی کمزور شعر پڑھ دیا، سمجھے؟ کارواں میں کیا غبار کارواں ہوتا نہیں۔ 2010 میں میری مدینہ شریف حاضری ہوئی، میں تھا، میری وائف تھی، اہلیہ تھی، 10 میں مجھ پر کبھی حج فرض نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، میاں بیٹھے مجھ پر کبھی حج فرض نہیں ہوا۔ 10 میں گیا تھا حج کے موقع پر مدینہ شریف، تو میں ایک بات یاد آئی، میری اہلیہ تھی تو میں بیٹھا ہوا تھا بس پہ، جی حضور، ہاں ماشاءاللہ آپ کے قدم کے صدقے میں اللہ اس سفر کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ آمین کہہ دو، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں حضور بھی کرم فرما رہے تھے، تو میں تھا، میاں حضور، وہ میری اہلیہ تھی میرے بغل میں، اس کے بغل میں ایک اور حجین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بغل میں ایک بوڑھی عورت تھی، بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کے، تو میری اہلیہ اس سے بات کرتی تھی، میری بہنیں سنیں، تو بعد میں اترنے کے بعد میں نے پوچھا اپنی وائف سے کہ یہ کون تھی جو لڑکی جو حجین بات کرتی تھی تو اس سے؟ بولے وہ اپنے اسی اتر پردیش اسی علاقے کے کئی 150 کلومیٹر کے تھے، سنڈیلا، کاکوری، یہ خیر آباد یا شاہجہاں پور کے۔ میں نے کیا بات کی؟ تو عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، شادی کب ہوئی، وغیرہ وغیرہ، پھر وہ کپڑوں پر تبصرے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، فطرت ہوتی ہے۔ تو میری اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے، ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے۔ تو بولے پھر؟ بولے شادی کے 4-5 دن کے بعد میرا شوہر میرے گھر میں فارم بھر رہا تھا، میری ساس اپنی ماں کی اور اپنی تصویر لگا رہا تھا، تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ شادی کے 4-5 دن کے بعد تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ میں امی کے ساتھ مدینے جاؤں گا، وہی فارم بھر رہا ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی لیتے چلو حضور کی بارگاہ، مجھے بھی لیتے چلو۔ تو شوہر نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سب پیسے زیور میں، گاڑی گھوڑے میں، ولیمے میں خرچ ہو گئے، مجھے ابھی اتنی طاقت میرے پاس نہیں ہے، اگلے سال لے چلیں گے۔ لڑکی نے کیا کہا اپنے شوہر سے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ ہاں اگلے سال کا وعدہ بڑا لمبا ہوتا ہے، ابھی مجھے لیتے چلو۔ تو اس نے کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہا نہیں مجھے چلنا ہے، اسی سفر میں چلنا ہے، کہا پیسے نہیں ہیں کیسے چلو گی؟ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، اندر گئی، کباڑ سے اس نے زیور نکالے، مئی کے سسرال کے زیور لا کے سامنے رکھے، لڑکا پڑھا لکھا تھا، مذہبی تھا، بولے یہ بتاؤ یہ زیور کس کے ہیں، تمہارے باپ کے میرے باپ کے؟ تو لڑکے نے کہا نہ میرے باپ کے، نہ تیرے باپ کے، نہ میری ماں کے، نہ تیری ماں کے، نہ میری بہن کے، نہ تیری بہن کے، یہ کسی کے نہیں ہے، یہ تیرا ادھیکار ہے، یہ تیری پراپرٹی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کی تو ہی مالکن ہے، اس کا تو ہی کوئی نہیں مالک، تو مالکن ہے، اس پر زکوٰۃ بھی تجھی کو دینی ہے، سمجھے، یہ تیرے انڈر میں ہے۔ تو لڑکی نے کیا کہا، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا ہے، اس نے کہا میرے شوہر اسے بیچ کر کے مجھے مدینہ دکھا دیجیے۔ آئے اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی۔ اللہ، اسے بیچ کے بات بڑھتی چلی گئی، بات بڑھ گئی، تو شوہر مجبور ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچا اور بیچ کے اسے مدینہ دکھا دیا۔ جب اس نے میری اہلیہ سے کہا کہ میں اپنے زیور کو بیچ کر کے آئی ہوں، تو اس نے ایک جملہ کہا،
اور اتنا بڑا جملہ ہے کہ آپ اور ہم سمجھ اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں. اس نے معلوم کیا کہا؟ جیسے میں نے حضور کا گنبد دیکھا ہے مجھے زیور یاد آئے. جیسے میں نے حضور کا گنبد شریف دیکھا، گنبد خضرا، جسے شیخ صنعان نے بنوایا تھا، ابو منصور قلاؤنی نے بنوایا تھا. لکڑی کا گنبد ہے، لکڑی کا جو گنبد خضرا ہے. اسے گنبد خضرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہرے رنگ کا ہے. اس لیے ایک بزرگ کو کہتے ہیں خواجہ خضر. وہ جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی، اس لیے ان کو خواجہ خضر کہا جاتا ہے. ایک الگ بات ہے. اس نے کہا جیسے میں نے حضور کے گنبد خضرا کو دیکھا مجھے زیور یاد آئے. بولے جیسے زیور یاد آئے پھر میں نے حضور کے گنبد کو دیکھا تو ایک جملہ میری زبان سے نکلا، سرکار زیور بیچ کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، لیکن آپ کے گنبد کو دیکھنے کے بعد دل سے آواز آ رہی ہے میں نے بڑا سستا سودا کر لیا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں نے بڑا سستا سودا کر لیا ہے. تو میں نے پھر بولا کہ انگوٹھی؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سب بیچ باچ دیا. تو اس میری اہلیہ نے کہا پھر واپس جاؤ کہ شادی وغیرہ میں، جب تم ابھی تو ہوئی شادی 2 مہینے 3 مہینے ہوئے اور 5 دن کے بعد زیور بیچ دیے، تمہاری سہیلیاں پوچھیں گی تو بولے میری سہیلیاں پوچھیں گی وہ جھمکے کیا ہوئے، وہ کان کی وہ ناک بالا کیا بولتے ہیں، وہ ساری وہ ہاتھوں کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ سب کیا ہوئی، گلے کا ہار وہ سب کیا ہوا. تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی اب یہ مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں حضور کے گنبد کے جلوے دیکھو. اسے بیچ کر کے میں نے گنبد خضرا دیکھا ہے. میں نے سارے زیور بیچ دیے ہیں لیکن دل میں حضور کی محبتوں کی اقوال کے زیور کو اپنے گلے کا ہار بنایا ہے. یہ ہے مدینہ شریف. چلیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی محنت کریں، زمین کی پلاٹنگ اور گھر دوار کب تک بنواتے رہیں گے یار، بچیاں بڑی نہ ہو، بیماریاں نہ ہو تو حضور کا شہر دیکھ لو. سمجھے آپ؟ انشاءاللہ بولیں. اور جانا تو حضور سے کہنا کہ حضور اپنے دربار میں بلا لیے ہو تو پھر اپنے کرم کریں کہ پھر اپنے بیٹے حسین پاک کا در دکھا دیں، حضور غوث اعظم کا در دکھا دیں انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. یہاں بیٹھے ہوئے قبولیت کا وقت ہے. یہ ہے زمین کربلا. جب چلو گے تو دکھاؤں گا زمین کربلا کے ایک ذروں کے بارے میں. آپ نے فرمایا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی معتبر آدمی ہے؟ تو قریب میں قبیل اسود ایک قصبہ تھا کربلا میں، اس میں سے ایک بوڑھے آدمی کو بلا کے لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ آپ یہیں کے ہیں؟ اس نے کہا جی حضور میں یہیں کا ہوں. کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے اس نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں. تو امام حسین نے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں. کہ یہ سامنے کے پلاٹ کو جو کیا کہتے ہیں آپ کی نظر میں؟ تو اس نے کہا اس زمین کو وادی کربلا کہتے ہیں. امام حسین کی آنکھ میں آنسو آئے. 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے مولا میں اپنی شہادت گاہ پہ آ گیا ہوں، میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں جس کا خواب عبداللہ ابن مسعود کو میں نے بتایا تھا کربلا شریف میں کہ اللہ کے رسول میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا ٹھہرنا نہیں کہیں، جتنے بھی شہر راستے میں آئیں گے وہ چاہے مکے ہوں، چاہے وادی قادسیہ ہو، چاہے وادی بیضا ہو، یہ سب میل کے پتھر ہیں. اے حسین تیری منزل کربلا ہے، کربلا. ٹھہرنا کہیں نہیں، نکلتے رہنا کربلا میں. میرا دین قرآن کے تحفظ کی آواز تیرے قریب آنے والی ہے. چاہ حسین کربلا میں آ رہا ہوں. میرے آقا نے مجھے یہ خواب میں بتایا تھا. عبداللہ ابن مسعود سے عمر فاروق جناب امام حسین نے فرمایا تھا، فرمایا یہ کربلا ہے. آپ بہت روئے. تو جناب علی اکبر نے کہا تھا اتنی لمبی مسافت طے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، اتنی لمبی مسافت کہیں آپ اتنا نہیں روئے ہیں. مکہ شریف سے 470 کلومیٹر کا سفر کیا، مدینہ شریف سے 470 کلومیٹر کا مکہ شریف آئے اور پھر مکہ شریف سے 1481 کلومیٹر کا سفر کیا اور کربلا آئے. کہیں آپ روئے نہیں ہیں، اس زمین پر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا میں اپنے ابو مولا علی کے ساتھ نہروان کی جنگ سے واپسی کے موقع پر یہیں پر پہنچا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے بابا مولا علی نے اس زمین پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے تھے اے میرے مولا میرے حسین کو صبر دینا، میرے قاسم کو صبر دینا، میرے اون و محمد کو صبر دینا، میرے گھر کی سیدانیوں کو استقامت دینا. اے میرے مولا حسین کی پیاس پر میرے عظمتوں کی قرآن کا غلبہ باقی رہے. حسین پر کرم کی بارش فرمانا، رحم کی بارش فرمانا، شکر کی بارش کرنا، صبر کی بارش کرنا. تو امام حسین نے کہا میں نے اپنے ابو مولا علی سے پوچھا تھا بابا یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی لمبی مسافت طے کی آپ نے، مدینے سے کوفے سے نہروان، اور پھر یہاں کیوں رو رہے ہیں اور میرا نام بار بار کیوں لے رہے ہیں؟ تو میرے ابو مولا علی نے کہا تھا حسین اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، ایک دن تو اسی زمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. امام حسین کہتے ہیں بابا جان کیا اس میں رب کی رضا میرے ساتھ ہوگی، رب کی رحمتیں میرے ساتھ ہوگی، رب کا فضل میرے ساتھ ہوگا؟ تو میرے بابا علی نے فرمایا تھا رب کی رضا بھی تیرے ساتھ ہوگی اور رسول کی رضا بھی تیرے ساتھ ہوگی. حسین
ہر ملائکہ، ہر مقربان، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی رضا بھی تیرے ساتھ ہوگی۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ میری زمین ہے، خیمے نصب کیے جائیں۔ تاریخوں میں ہے کہ جب خیموں کی کھوٹیاں گاڑی جا رہی تھی تو زمین کربلا سے خون کا نکلنا شروع ہوا تھا۔ 2 محرم شریف خیموں کی جب تنابیں کسی گئی، ان کی میخ کھوٹیاں گاڑی گئیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، سب سے پہلا جو خیمہ نصب کیا گیا وہ مولا عباس علمبردار کا تھا۔ کاش آپ ان کے نام سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مولا عباس علمبردار کا پہلا خیمہ ابھی وہ جگہ موجود ہے۔ پہلا خیمہ عباس کون ہے؟ یہ حضور کے چچا کا نام ہے۔ جو عباس لائٹ پہ آیا بعد میں وہ دوسرے، وہ یہ عباس علمبردار ہے۔ پہلا نام جناب عباس کا حضور کے چچا ہیں، جن کو علماء ام محترم رسول اعظم حضور کے چچا کہتے ہیں۔ حضور کے چچا کہتے ہیں جناب عباس، فضل بن عباس جن کے بیٹے، قسم بن عباس جن کے بیٹے، جن کی نسلوں میں ہارون رشید ہوا، جن کی نسلوں میں مامون رشید ہوا، جن کی نسلوں میں عبداللہ آیا، جن کی نسلوں میں محسن باللہ آیا، مستند باللہ آیا، بے امر اللہ آیا۔ آل عباس کے بڑے بڑے بادشاہ حضور کے چچا کی اولادوں میں سے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے نام سنا ہو تو سبحان اللہ کہے گا، جن کی نسلوں میں سرکار مجاہد ملت رئیس اڑیسہ بھی ہے۔ یہ حضور کے چچا کی اولادوں میں سے ہیں، لیکن یہ عباس علمبردار نہیں۔ ان کی جو مزار شریفہ ہے مدینہ شریف میں ہے۔ سبحان اللہ کہو تو بتا دوں، جہاں پر امام جعفر صادق لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں ان کے ابو امام باقر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں ان کے ابو امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حسن کے بعد ان کی امی مخدومہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں، اور مخدومہ فاطمہ کے بغل میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہیں۔ ایک گنبد شریف کے سائے میں 6 مبارک ارواح اجسام نور موجود ہیں، جو اب شہید کر دیا گیا ہے، اور ظاہری طور پر وہ قبور ہے نور کی علامات موجود ہیں مدینہ شریف میں۔ ان کی نسلوں کو آل عباس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عباس نہیں، یہ عباس علمبردار کون ہے؟ سننا آپ میری ماں بہنوں، مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ان کے شوہر مولا علی 3 رمضان شریف کو صبح کو آئے، ناشتے کے وقت، نماز چاشت کے وقت آئے، آپ برتن مانج رہی تھیں۔ مولا علی نے فرمایا، دیکھا تو میری بیوی فاطمہ کے ہاتھوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کہ فاطمہ روتی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ابو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی فجر کی نماز کے بعد میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ جملہ سننا، میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے کہا تھا، فاطمہ اے میری لاڈلی بیٹی ام ابیہا، حسن کی ماں، حسین کی ماں، زینب و محسن کی ماں، تو نے سحری علی کے ساتھ کر لیا؟ تو میں نے کہا جی بابا جان، میں نے سحری اپنے شوہر علی کے ساتھ کر لیا۔ تو میرے ابو نے کہا تھا، فاطمہ تو نے سحری علی کے ساتھ کر لیا، افطاری اپنے ابو محمد رسول اللہ کے ساتھ کر لینا۔ یہ میرے جانے کا دن ہے، میری سفر آخرت کا یہ مبارک یہ ساعت نور ہے۔ اے میرے شوہر علی، میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ حسنین کریمین آ گئے۔ آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی مخدومہ فاطمہ نے، آپ نے فرمایا تھا میرے شوہر علی اپنی شادی کر لینا۔ سننا بھائی جان، آپ نے فرمایا تھا میرے انتقال کے بعد اور بھی شادیاں کر لینا، لیکن ایک گزارش ہے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن اپنی بیویوں کے پاس رہنا، 1 دن میرے بیٹے حسن حسین کے لیے نکال لینا۔ جب یہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ جملے ہیں آپ کے، کون فاطمہ کون علی۔ کبھی آؤں گا مجلسوں میں جاروب کشی کے لیے تو مجھے بتانا، تو میں حضور کی بیٹی علی اور فاطمہ کی شادی کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ آؤ گے انشاءاللہ؟ دل سے بولو آؤ گے نا انشاءاللہ؟ پہلے سن لو علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں۔ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو بچوں کو اللہ تندرستی عطا فرماتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی توجہ ہوتی ہے۔ مولا علی سرکار حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور مولا علی سرکار باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ دینا بھائی، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں ان سرکاروں کی موجودگی میں کرم۔ مولا علی سرکار باہر بیٹھے ہوئے تھے، باہر تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا علی۔ مولا علی فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مجھے حضور سے کچھ ضروری کام ہے۔ کہا اندر جاؤ، حضور تشریف فرما ہے۔ وہ اندر گیا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو سرکار سے اس نے باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کچھ باتیں فرمائی۔ میں اجازت ہے میں بیان فرماؤں؟ جی جزاک اللہ۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور ایک بات کرتا ہوں میں،
بہت پیاری بات ہے، آپ حضرات کے گوش گزار ہے۔ آقا کریم کے لاڈلے مولا کائنات نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور سے پوچھ کر کے بات کر کے آؤ۔ جب وہ واپس آیا تو مولا علی نے فرمایا کہ کیا ہوا، حضور سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا جی حضور سے ملاقات ہوئی میری، اللہ کے رسول سے میری ملاقات، کام ہو گیا؟ کہا ہاں۔ فرماتے ہیں مولا علی جاؤ پھر اندر جاؤ، پھر حضور سے بات پوچھو۔ کہا کیا؟ کہا حضور سے یہ پوچھو کہ سرکار اب اگر میں کبھی کچھ کام سے آؤں آپ نہ رہیں تو پھر کس سے پوچھوں گا؟ دیکھنا، آپ نہ رہیں تو میں کس سے پوچھوں گا؟ اب دل کہے تو بولنا، پھر شاہ گنج مراد آبادی کے جد کریم کو یاد کرو۔ علامہ مفتی شہنواز صاحب تشریف فرمائے، جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ جا کے پھر حضور سے پوچھو سرکار اس کے بعد جب میں آؤں گا کوئی کام پڑے گا آپ نہ ہوں گے تو کس سے پوچھوں گا؟ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے پوچھ لینا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ صدیق اکبر سے پوچھ لینا، صدیق اکبر سے، خلیفہ اول سے پوچھ لینا۔ ذرا محبت سے بولو، خلیفہ اول سے پوچھ لینا۔ جب آ کے کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے پوچھ لینا، صدیق اکبر سے پوچھ لینا، تو پھر مولا علی فرماتے ہیں پھر جاؤ اندر، پھر جاؤ اندر۔ اب پوچھو کہ حضور آپ نہ ہوں گے تو صدیق اکبر سے پوچھیں گے، اگر صدیق اکبر بھی نہ ہوئے تو کس سے پوچھیں گے؟ جا کے پوچھو۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں وہ گئے اور پھر لوٹ کے آئے تو کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ اگر صدیق بھی نہ ہو تو عمر فاروق اعظم سے پوچھ لینا۔ ترتیب بن رہی ہے، بس آپ کے سمجھنے کی بات ہے، ترتیب بنتی ہے۔ پھر فرمایا مولا نے کہ پھر جاؤ پھر پوچھو حضور سے کہ سرکار اگر آپ بھی نہ ہو تو کس سے پوچھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا عثمان غنی سے پوچھ لینا۔ 3 چکر ہو گئے، اب جب چوتھے چکر کی نوبت آئی تو سرکار مولا کائنات نے کہا پھر جاؤ پھر پوچھو کہ حضور آپ نہ رہے تو صدیق اکبر سے پوچھ لیں گے، صدیق نہ رہے تو فاروق اعظم سے پوچھ لیں گے، فاروق اعظم نہ رہے تو عثمان غنی سے پوچھ لیں گے، اگر عثمان غنی بھی نہ رہے تو کس سے پوچھیں گے؟ دیکھنا کون کون مسکراتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر عثمان غنی بھی نہ رہے تو پھر اسی سے پوچھنا جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نام ہے مولا کائنات کا۔ آپ نے بڑی گھنٹوں ان پر تقریریں سنی ہوں گی۔ اور مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد کچھ باتیں ہیں کربلا شریف کے بعد کی سن لیں۔ بہت ضروری کام آپ کو ہوگا، شاید اس سے بھی ضروری کام مجھے بھی ہوگا۔ وہ ضروری کام کیا ہے؟ میں نے ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، میں تو چلا آیا سیدھے۔ میاں کو دیکھا تو بڑی فرحت محسوس ہوئی اور مفتی صاحب قبلہ کو دیکھا تو مجھے بڑی راحت ہوئی۔ آستانے کے فیض و برکات سے اللہ دل کو مسلمان کر دے، آمین کہہ دو۔ ٹھیک ہے، کہاں روز ملتے ہیں، کہاں باتیں روز ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کے لاڈلے کی محفل ہے، سرکار گنج مراد آبادی کا فیض جنہوں نے سمیٹا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے قصبے کے وہ بادشاہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہاں یہاں کے صاحب سجادہ میاں حضور تشریف فرما ہے۔ یہ مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا، اپنی مجلس میں، سنو میرے صحابہ، آج مجھے ایک نبی کی بات یاد آئی، سلیمان علیہ السلام کے جب ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی نا، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا جہیز دیا، اتنا جہیز دیا، اتنا جہیز دیا کہ لوگ انگشت بدندہ تھے۔ اپنے داماد کو ایک تاج دیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، جس پہ 7 نگر ایسے چڑھے ہوئے تھے جن سے پوری دنیا کو خریدا جا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو زر و جواہر سے مزین جوتیاں دی تھی، اتنے جہیز دیے تھے سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں۔ کیا بات ہے، بہت تعریفیں ہوئیں، بڑی تعریفیں ہوئیں، اپنے داماد کو بہت نوازا تھا سلیمان علیہ۔ مولا علی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے سیدھے اپنے گھر آئے۔ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں مجھ سے میرے شوہر نے کہا، علی نے، کہ اے فاطمہ آج تمہارے ابو نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کیا اور کہا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں بہت جہیز دیا ہے۔ تو مخدومہ فاطمہ کہتی میں اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ایک اندر سے فیلنگ کا احساس ظاہری طور پر ہو سکتا ہے۔ مخدومہ فاطمہ فرماتی ہے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہو کہ جو نبیوں کی سرداری جس کے ہاتھ میں ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ نہ دیا، وہ کہیں چمڑے کے چھاگل لگے ہوئے تکیے دیے، کہیں چھوٹا سا ایک بستر دیا، کہیں 2 پیالے دیے، کہیں 2 کھڑاؤں دی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہیں مشکیزہ دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام جن کو حضور کے صدقے میں نبوت ملی، اپنی بیٹی کی شادی میں بہت کچھ دیا۔ تو مخدومہ فاطمہ کہتی میرے اندر یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہیں میرے شوہر یہ نہ سوچ لیں کہ حضور نے تو کچھ نہیں دیا اور سلیمان علیہ السلام نے بہت کچھ دیا۔ پھر ایک دن مولا کائنات
اچانک اٹھے فجر کی نماز کے بعد اور مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے قریب بیٹھے اور میرے قریب بیٹھ کے کہنے لگے کہ اے فاطمہ آج کی رات کی خواب کی داستان تجھے بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں اور تم دونوں جنت میں ہیں، میں اور تم جس کے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، یہ ان کے ماں باپ کی بات چل رہی، ہم اور تم دونوں جنت میں تھے۔ کہا پھر؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا ہی مبارک محل ہے اور اس محل میں ہزاروں لاکھوں حور غلمان، غلمان بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو خوبصورت ہوتے ہیں، جو جنت میں ہوں گے اور تیزی سے دوڑ کے وہ کام کریں گے، خدمت کریں گے، اور غلمان اور یہ حور جو بڑی خوبصورت ہیں ان کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اور قصور یہ محلات کو بولتے ہیں، بلڈنگ کو بولتے ہیں، جنت کی عمارت کو بولتے ہیں قصر، بہشت کو بولتے ہیں قصور۔ تو کہتے ہیں مولا علی بہت خوبصورت وہ قصور بنے ہوئے تھے، محل بنے ہوئے تھے، اس میں لڑکیاں اور لڑکے غلمان سب دوڑ دوڑ کے اے فاطمہ تیری خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو جس بات کے لیے کہتی تھی پلک جھپکتی وہ بات پر عمل کرنے والے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے تھے، دوڑ دوڑ کے تیرے حکم کی جو ہے فرما برداری ہو رہی تھی۔ پھر فرماتے مولا علی اے فاطمہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو تیرے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، نیچے بیٹھی ہوئی، ادب میں بیٹھی ہوئی، جس کام کے لیے تو کہتی تھی وہ لڑکی سب سے تیزی کے ساتھ دوڑ کے وہ کام کرنا چاہتی تھی، ایک دوسروں پر سبقت لے جانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی تھی بڑی حسین اور نازک، صنف نازک وہ لڑکی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ لڑکی سب سے تیز تیرے احکامات پر عمل کرتی تھی، جس کام کے لیے فاطمہ تو اشارہ کرتی تھی وہ لڑکی اتنی تیزی سے دوڑتی تھی کہ حور اور غلمان کو بھی پیچھے کرنا چاہتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ لڑکی کون ہے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ مخدومہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا سب کو پہچان لیا میرے شوہر، اسے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں، تم بتاؤ وہ کون ہے؟ تو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں اسی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کی شادی میں اس کے باپ نے سب سے زیادہ جہیز عطا فرمایا تھا۔ آج اس سلیمان کی بیٹی جنت میں کنیز فاطمہ بن کر کے بیٹھی ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت میں اس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کنیز فاطمہ بن کر کے موجود ہے۔ تو صاحبو سوچو، اس سے اہل بیت کا اندازہ کرو، حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ مولا علی کی شان کا اندازہ کرو، اور پھر مرج البحرین سے نکلنے والے ان دونوں موتیوں کا اندازہ کرو جسے امام حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسے امام یہ پہلا خیمہ لگا تھا مولا عباس علمبردار کا۔ عباس کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی سرکار نے اپنی دوسری شادی جو فرمائی تھی اس لڑکی کا نام تھا ام البنین۔ یہ ٹائٹل بتا رہا ہوں، آپ نام سمجھ لیں، ام البنین۔ بولے آواز آئے گی تو بات بنے گی۔ یہ مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کی دوسری بیوی کا یہ نام ہے، اور بھی بیویوں میں سے ایک دوسری بیوی کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ جب ان کے پیٹ میں ان کے شوہر مولا علی کی محبت آئی تو ان کے گھر میں 1 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اسی بیٹے کو دنیا حضرت عباس علمبردار کہتی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ اونچی بولو بھائی۔ عباس علمدار کہتی ہے۔ عباس علمدار کون ہے بتا دوں آپ سے؟ 3 باتیں بتاتا ہوں۔ کس بزرگ کی بات ہے یہ؟ سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ سلسلے چشتیہ کے عظیم الشان شیخ ہیں، اور ممبئی میں باندرا میں جن کے پیچھے حضور مفتی اعظم ہند نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور جن کے ہاتھوں کو چوما ہے یہ سیدی الشاہ سرکار نواب علی شاہ، سلسلے چشت کے بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے مغرب کی اور ان کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مولا عباس جب پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھتے ہی مان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ارے یہ تو خاندان کا چاند آ گیا۔ کیا کہتے تھے؟ خاندان کا، اور خاندان کو کیا کہتے تھے؟ خاندان کو بنی ہاشم کہتے تھے۔ حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان۔ ہاشم کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ابو کا نام جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے ابو کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم، اور ہاشم یہ بیٹے عبد مناف کے، اور وہ بیٹے ہیں قصی کے، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ لوئی کے، وہ فہر کے، ابراہیم علیہ السلام تک۔ یہ جناب ہاشم کی وجہ سے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا تھا، اور جب یہ پیدا ہوئے اتنے خوبصورت تھے تو ان کو ہاشمی خاندان کا چاند، پھر ریورس کرتا ہوں، ہاشمی خاندان کا، پھر سے کہتا ہوں، ہاشمی خاندان کا چاند۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اب دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ جہاں امام حسین کا روضہ مبارکہ موجود ہے وہاں سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر اکیلے 40 ٹن
سونے جس کے گنبد میں لگے ہوئے ہیں اس کے نیچے وہی لیٹا ہوا ہے جس کی مدار شریف کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، اے ہاشمی خاندان کے چاند تجھ پر لاکھوں سلام ہو۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو قمر بنی ہاشم، ہاشم خاندان کا چاند کہا جاتا تھا۔ اب دو باتیں اور سنیں سرکار نواب علی شاہ کی۔ آپ فرماتے اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس، علمدار، علم مانے جھنڈا، داشتن رکھنا اٹھانے کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو علم جھنڈا اٹھانے والے، اور یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو جھنڈا دیا جاتا ہے، کہ للو بنجو کو جھنڈا نہیں ملتا، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ سب سے مضبوط پرسنالٹی والے کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ یہ لمبے کتنے تھے، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ میں نے 2 حوالے دیے ان کے بارے میں کہ سرکار نواب علی شاہ کون ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مولا عباس اتنے لمبے قد کے تھے کہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی سردی پڑے گی تو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ ابھی گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اتنے لمبے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات سننا، یہی سرکار نواب علی شاہ فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولا عباس علمبردار کے ہاں طاقت کتنی تھی، گونگے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ فرمایا اتنے طاقتور تھے مولا عباس علمبردار کہ کھڑے کھڑے پتھر پہ اپنے پیر کے انگوٹھے سے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سیدی سرکار نواب علی شاہ نے فرمایا، کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے خیمے ان کے بنائے گئے، اس کے بعد شتربانوں کے اور یہ اونٹوں کے اور جو ہے جانوروں کے، گھوڑوں کے خیمے بنائے گئے۔ ان کے خیمے سے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر ایک خیمہ نصب کیا گیا جسے خیمہ حسین کہتے ہیں۔ مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔ انہی کے خیمے سے بالکل ملا ہوا خیمہ تھا حضرت مخدومہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بیٹھے ہیں، چیخیں نکل آتی ہیں جب میں اپنے دوستوں سے، زائرین سے کہتا ہوں یہ حسین پاک کی خیمہ گاہ کی جگہ ہے، یہ مخدومہ زینب کی خیمہ گاہ کی جگہ ہے۔ دونوں خیمے ملے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا اتنا قریب کیوں ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ حسین پاک کے خیمے سے اگر کہیں حضور کے عشق میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی آواز آتی تو بہن زینب تسلی کے لیے آ جاتی تھی۔ جب بہن زینب کے سامنے حضور کے دین کو خطرات گھیر لیتے تو پھر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی آواز سن کر امام حسین بہن کے خیمے میں چلے۔ ان کے خیمے سے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک خیمہ ہے جسے امام زین العابدین کا خیمہ کہا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے ایک مبارک خیمہ ہے جس مبارک خیمے کو سرکار قاسم بن امام حسن مولا علی کی بہو ہیں، مخدومہ فاطمہ کی بہو ہیں ام فروہ، ان کے ایک بیٹے ہیں جنہیں حضرت قاسم کہا جاتا ہے، ان کا مبارک خیمہ موجود ہے۔ یہ اہل بیت کے مبارک خیمے ہیں۔ میدان کربلا میں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین، ذرا اونچی بولیں لبیک یا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور فیضان ملت، برادر حضور سرکار اویس ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دیکھیں آج دو پھول ایک شہزادہ مولا کائنات کی شکل میں تو دوسرے شہزادہ سیدنا صدیق اکبر کی شکل میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ گلے گلزار واسطیت، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید فیضان میاں صاحب کی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اللہ کا شکر ہے شہزادہ مولا کائنات حضرت مخدوم گرامی سید فیضان میاں شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لائے۔ اللہ بزرگوں کے بیٹھ جائیں، سکون سے تھوڑی سی گفتگو سنیں۔ ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ میں زیادہ وقت لگ گیا، لیکن سرکاروں کے چہرے کی زیارت میں اس مجلس کے کامیابی کے لیٹر پیڈ پر قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ ماشاءاللہ سرکار شاہ عالم کے عرس کے موقع پر یہ محفل شاہ گنج مرتبہ شریف کے فیضان کے، ان کے آئین، ان کے آرٹیکل، ان کے اسلوب کے فریم میں ایک مبارک تصویر کو چسپا ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ زمین کربلا ہے، اس زمین پر سرکار امام حسین شہید ہوئے تھے۔ اس زمین کربلا کو یہ قافلہ ایک طویل مسافت کے بعد آگے بڑھا تھا۔
زمین کربلا سے جب یہ قافلہ نکلا تھا تو 90 کلومیٹر کے فاصلے پر کوفہ کی زمین ہے جسے کوفہ کہا جاتا ہے۔ کوفہ اور نجف اشرف کا فاصلہ تقریباً 13 کلومیٹر کا ہے۔ جب کوفہ کے قریب یہ قافلہ پہنچنے والا تھا، کوفہ کے قریب جہاں ابن زیاد کا دارالعمارہ تھا، قصر عمارہ، جس کی نشانیاں ابھی موجود ہیں، اور جو تہران ایران کی راجدھانی ہے تہران، اس کا پرانا نام رے ہے، جس زمین میں سی ایم بننے کی تمنا میں اس ظالم آدمی نے امام حسین کی شہادت کی ذمہ داریاں لی تھی، اسے ابن زیاد کہتے ہیں۔ ابن زیاد کے محل تک یہ قافلہ جب پہنچنے والا تھا تو اس کا حکم ہے کہ ابھی رک جاؤ، ابھی اس قافلے کو لے کر میرے پاس مت آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے محل کو سجانا، آراستہ کرنا، ڈیکوریٹ کرنا ہے، اور پھر بگل کا اور پھر ڈھول تماشے کا مجھے انتظام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر کے اس نے عمر بن سعد سے کہا، جو کمانڈر ان چیف تھا، اپنی فوج کو، قیدیوں کو وہیں رکھو، پھر جب میرا آرڈر آئے گا تو پھر اپنے ان قیدیوں کو لے کر کے، افواج کو لے کر کے میرے پاس آنا۔ خولی بن یزید کے پاس سر حسین تھا۔ سنیے گا، ایک دو بات بس، زیادہ نہیں زحمت دوں گا۔ خولی بن یزید کے پاس سر حسین تھا اور اس سر حسین کو آگے لے کے چل رہا تھا۔ جیسے حکم آیا عمر بن سعد کے پاس کہ آج کی رات یہی قیام کرنا ہے، کل صبح کو یہ قافلہ آگے بڑھے گا، تو خولی بن یزید نے کہا کہ قریب میں میرا قصبہ ہے، کوفے سے پہلے ایک چھوٹی سی آبادی ہے، وہیں کا خولی بن یزید تھا۔ یہ روایت سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ خولی بن یزید نے کہا کہ قریب میں میرا قصبہ ہے، اے عمر بن سعد کمانڈر ان چیف، اگر تو اجازت دے تو میں اپنی ایک رات کو اپنے بچوں کے ساتھ گزار لوں، سر حسین لے کے جاؤں۔ اس نے کہا جاؤ، اسے سنبھالنا اور لے کر کے صبح وقت پہ آ جانا۔ خولی بن یزید اس سر حسین کو لے کر کے اپنے گھر گیا۔ سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو اسے یاد آیا کہ میں نے حسین کو تو شہید کر دیا ہے، لیکن میری بیوی حسین سے محبت کرتی ہے، حسین کا عشق میری بیوی کے دل میں ہے، ہو سکتا ہے حسین کے چہرے کو پہچان جائے۔ اس نے میں کپڑے میں لپیٹا حسین کے سر اقدس کو اور اپنے بازو میں دبایا، دستک دی تو بیوی نکل کے آئی، اپنے شوہر کو دیکھا تو اندر لے گئی، کھانے پینے کا انتظام ہوا، تب تک اس نے سر حسین کو کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے آنگن میں ایک تنور تھا جسے تندور کہتے ہیں، جس میں روٹیاں پکتی ہیں، آگ بجھی ہوئی تھی۔ خولی بن یزید کہتا ہے کہ میں نے اس تنور میں، تندور میں امام حسین کے سر کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میں نے اوپر سے ڈھکن لگا دیے اور پھر میں سو گیا۔ وہ خولی بن یزید کہتا ہے جب میں سو گیا تو اچانک میرے قریب میں میری بیوی آرام کر رہی تھی۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے اچانک مجھے محسوس یہ ہوا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ اب ان سرکاروں کے اجداد و امجاد کی بات ہے، اب یہ سنیں، آپ کی مرضی سنیں نہ سنیں۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں فرشتوں کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن جس کے نانا پہ نازل ہوا اسی کے نواسے کے ارد گرد قرآن کی تلاوتوں کا فیض ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوتوں کی آواز آ رہی ہے، اور اچانک میں نے کیا دیکھا، خوشبو میرے گھر کے تعاقب میں ہے، بادلوں کی فضائیں، آسمان میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، 4 عورتیں میرے گھر کے آنگن میں آئی ہیں، ان میں 3 عورتیں ایک عورت کو سنبھالے ہوئی تھیں۔ وہ عورت بڑے بےتابانہ انداز میں رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ چاروں اسی تنور کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک ایک عورت نے ڈھکن کھولا، اور ڈھکن کو کھولنے کے بعد اس مبارک کپڑے کو نکال کر کے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے اس سر کو، چہرے کو کھولا، کٹا ہوا سر تھا امام حسین کا، جس کو 3 عورتوں نے سنبھال رکھا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے مطلب اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے ان تینوں کی گود سے وہ سر حسین کو چھین لیا، اور اپنے ہونٹوں سے حسین کے ہونٹوں کو چومنے لگی، اپنے ہونٹوں سے حسین کی آنکھوں کے قریب کی پلکوں کو چومنے لگی، جہاں جہاں مٹی لگی تھی اسے اپنی انگلیوں سے صاف کرنے لگی، اور پھر روتی روتی ان کی آنکھیں اشک بار ہوتی، تسلی دیتی یہ تینوں عورتیں کہ اے مما اب صبر کریں، شکر سے کام لے، لیکن وہ بے تحاشا بے تابانہ روئے جاتی تھی۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں تڑپتی رہی، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھی، میں آنگن میں آئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک نور ہے جو میرے گھر کے آنگن سے نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے، آسمان سے نکل کر کے میرے آنگن میں آ رہا ہے۔ جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو تنور کے اندر سے نور نکل رہا تھا۔ میں نے ڈھکن کھولا، جب کپڑے کو ہٹایا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں کٹا ہوا سر دیکھا، مٹی کے گرد و غبار میں پہچان نہیں پائی، لیکن کٹے ہوئے سر کے قریب قرآن کی تلاوت کی آوازیں سن کے میری چیخ نکلی، میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے بے ہوش ہوئی تو میں نے کیا محسوس کیا، میرے گھر میں بزرگوں کی ایک مبارک جماعت تشریف فرما ہے۔
سننا غور سے، میرے گھر پہ بزرگوں کی ایک مبارک جماعت تشریف فرما ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے پوچھا اے آنے والوں یہ بتاؤ تم کون ہو اور یہ کون ہے اور وہ کون تھی؟ تو آنے والوں نے کہا تو مجرمہ نہیں، تیرا شوہر مجرم ہے۔ تجھے نہیں پتا یہ کس کا سر ہے؟ میں نے کہا مجھے احساس تو ہو رہا ہے لیکن یقین اس وقت ہوگا جب کوئی گواہی دے گا۔ تو آنے والوں نے کہا یہ سر امام حسین ہے۔ حسین پاک کا وجود نور کا حصہ ہے، یہ مبارک سر ہے جس پیشانی کو حضور چومتے تھے، جس ہونٹوں کو اللہ کے رسول چومتے تھے، جن کی زبانوں کو حضور نے چوسا اور جس کی زبانوں نے حضور کی زبان کو چوسا۔ اللہ، یہ اس ذات کا سر ہے۔ میں نے کہا یہ اس حسین کا سر ہے، کس نے کاٹا؟ کہا تیرے شوہر ابن زیاد اور عمر بن سعد، ان تمام تر بدتمیز اور ازلی جہنمی قسم کے لوگوں نے حسین پاک کو اور ایک دادا کے 33 پوتوں کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ ہمیں کیا پتا، ہم تو یہاں پر تفریح سننے کے لیے آئے، مزہ آئے گا تو بیٹھیں گے ورنہ گھر چلے جائیں گے، نہ مجھے نہ میری ماں بہنوں کو۔ لیکن معافی چاہتا ہوں، انہی میں سے کچھ ہیرے جواہر ہیں جن کے دلوں میں حسین کا غم باقی رہتا ہے۔ وہ یہ جانتی ہیں، میری ماں بہنیں بھی اور آپ بھی، ایک زینب کے 2 بیٹے جن کو اون و محمد کہا جاتا ہے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی زینب کے 14 بھائی اور بھانجے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی زینب کے 7 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ جس کے خیمے لٹے ہوں وہ کہانیاں درد والی جانتا ہے، ورنہ ہم تو عمر شریف کے کپل شرما کے ڈرامے سننے کے عادی ہوتے، کھیل کود کی محفلوں میں، اور اگر تقریر کو کامیاب کرنا ہو تو پھر کسی عالم دین کے لباس کا مذاق اڑاؤ، ان کی قلیل تنخواہوں کا مذاق اڑاؤ، کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی لوگ بلانے لگیں گے، اس کو بلاؤ مولویوں کی دلائی بہت کرتا ہے معاذ اللہ۔ اپنی شہرتوں کے لیے لوگوں نے حضور کی علم کے وارثین کا مذاق اڑایا، اللہ معاف فرمائے۔ اپنی شہرتوں کے لیے لوگوں نے باعمل پیروں کا مذاق اڑایا، سادات کرام کی نسبتوں کی توہین کی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ سنیں بات، یہ خولی بن یزید کی بیوی کہتی میں نے پوچھا وہ کون تھیں جو 4 عورتیں تھیں؟ ان میں سے وہ عورت کون تھی جس کو سہارا دے رہی تھی 3 عورتیں؟ ان میں سے چوتھی کون تھی؟ تیسری کون تھی؟ دوسری کون تھی؟ تو بتانے والے نے کہا اے خولی بن یزید کی بیوی، ان میں جو اس طرف بیٹھی ہوئی تھیں وہ کوئی اور نہیں حضرت مریم تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ قرآن شریف میں جن کا نام موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ میرا امام کہتا ہے وہ کنواری تھی اور پاک تھی، ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ عجیب بات ہے، اگر کوئی لڑکی کنواری ہوگی اور بیٹا ہوگا تو پاک نہیں ہوں گی، اگر پاک ہوں گی اور کنواری ہوں گی تو بیٹا نہیں ہوگا۔ لیکن میرا امام کہتا ہے وہ کنواری پاک مریم، وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ وہ کنواری بھی تھی اور پاک بھی تھی اور بیٹے والی بھی تھی۔ جناب جبریل نے یہاں آ کے دم کیا تھا تو اللہ نے ان کے پیٹ میں ایک نورانی ذات کو اللہ نے ڈال دیا تھا، جب وہ پیدا ہوئی تو دنیا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا ان کے بغل میں جو ایک خاموش طبیعت کی سنجیدہ مزاج کی عورت تھی، بہت چپ کے روتی تھی، وہ کون تھی؟ کہا یہ حضور کی بیوی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جناب صدیق اکبر کی مبارک شہزادی، اللہ کے رسول کی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی جدہ کریمہ تھی۔ سمجھے؟ امی عائشہ تھی۔ کہا ان کے بغل میں جو سب سے مبارک تھی اور ایک با اثر چہرے والی لگ رہی تھی وہ کون تھی؟ تو کہا تجھے نہیں پتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جناب فاطمہ کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ورقہ بن نوفل کے خاندان سے جن کا تعلق، خویلد کی بہن تھی جناب حالہ کی خویلد کی بیٹی جناب حالہ کی بہن تھی، مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی جن کو انگریز نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے کوئین آف دا مکہ، مکے کی رانی اگر کوئی ہے تو خدیجہ تھی، لیکن اپنی پوری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی۔ صاحب ہم نے کیا کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو 10 روپے دینے میں دقت ہوئی، وہ ڈبے کو اتنی تیز سے مارا کہ 3-4 نمازیوں کے آگے سے گزر گیا۔ ہر سال ہر ہفتے یہی سب ہوتا رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم طبعی خوشی کے لیے کیا کیا لاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی استنجے خانے میں جھاڑو نہیں لگائے، کبھی ہم نے مسجد کے 4 لوٹے کو لے کر کے 10 روپے کا سرف ایکسل لے کر کے اپنی بیوی کو نہیں دیا کہ میری بیوی ذرا اس لوٹے کو صاف کر دے، اللہ کے گھر کے لوٹے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں، مجھ سے ایک شخص نے کہا بابا آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی حضور۔ کہا اگر مسجد ہے تو اس میں جھاڑو لگایا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ مسلمانوں کے بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیں گے، جینز پینٹ لیں گے اور پھر تفریح کریں گے رات کے 12-1 بجے، پھر کہتے ہو کہ مجھ پر ظلم ہوتا ہے، سی ایم صاحب کی طرف سے، IAS آفیسر، IG DIG کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو پوچھا کبھی ہم نے کہ بیٹے تم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟
وہ پنیر کھانے چلے جائیں گے، وہ شیرمال کھانے چلے جائیں گے 100 کلومیٹر دور، اور سیلفی لے کے کھانے کی اور ڈش کی سیلفی لے کر کے بھیجیں گے۔ صوفی صاحب فرماتے خبردار کبھی کھانے کی سیلفی لے کر کے مت بھیجنا، وائرل مت کرنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر کسی بھوکے انسان کی اس پر نظر پڑ گئی تمہاری تیسری چوتھی نسلیں بھوکی رہیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہمارا یہ دستور بنتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کی بچوں کو چاہیے اور ان ماں بہنوں کو چاہیے جو بیٹھی ہوئی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں شاہ گنج مراد آباد شریف کے شہنشاہ کے لاڈلے کی چوکٹ سے محبت کا یہ وتیر نور، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ صوفی صاحب فرماتے پوچھا کرو اپنے بیٹے سے، بیٹے مسجد چلا جا، دیکھ پرانی قرآن شریف ہوگی 40 سال پہلے کے جزدان ہوں گے، اور 3 میٹر مخمل کے کپڑے بازار سے لا، گن قرآن کی کتنے قرآن کی تعداد موجود ہے، وہ بولے گا 20، تو میں 20 جزدان بنا دوں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں جزدان بنا دوں، جزدان پہ میں عطر لگا دوں، جا کر کے پرانے جزدان کو دریا میں ڈال دے یا قبرستان میں دفن کر دے، اور ہر قرآن شریف کو نئے جزدان عطا کر دے۔ اور اے میرے بیٹے تو لگاتا ہے عطر پاشی کرتا ہے، چھڑکتا ہے اپنی ذات پر عطر، ذات کو نہیں کردار کو مہکایا جاتا ہے، لباس کو نہیں کردار کو مہکایا جاتا ہے۔ اے میرے بیٹے بہت شوق ہے تو 100-200 روپے کا عطر لے کر کے کبھی مسجد میں چلا جا، اور مسجد میں زمین پر جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں وہاں عطر لگا دے، دیواروں پہ عطر لگا دے، قرآن کے پاروں میں عطر لگا دے، سجدگاہ پہ عطر لگائے گا، ایک نمازی آئے گا 3 مرتبہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اسے خوشبو ملے گی، وہ تسبیح بڑھا دے گا، جب تسبیح بڑھا دے گا تسبیح وہ بڑھائے گا، ثواب تیرے کھاتے میں آ جائے گا۔ چھوٹی سی بات تھی، کبھی تو جائیں مسجد میں، اپنے بچوں کو چھپکلی کے بیٹ نے قبضے کر رکھے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے، استنجا خانے کے لوٹے گندے ہیں کبھی ہم صاف نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹائلز لگا رکھی ہے، پوچھا لگانے والی عورتوں کو بلا رکھا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں گئے اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول نے مشک سے اپنے مسجد کی دیواروں کی خدمت کی ہے سرکار نے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کیا جانیں سادات کسے کہتے ہیں، ہم کیا جانیں کہ نسبتوں کے احترام کی صورتیں کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہزادے کا یہ سر ہے۔ میں نے کہا وہ پہلی عورت، کہا وہ جناب مریم تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ میں نے کہا دوسری کون تھی، کہا وہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے کہا تیسری جو مبارک بااثر خاتون تھی وہ کون تھی، دل کہتے بولنا، کہا وہ تیسری امی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ امی خدیجہ تھی سب سے بڑی پیسے والی عورت مکہ شریف کی، اور حضور کی بیوی بنی ہے۔ انہی کی بیٹی کو مخدومہ زینب کہا جاتا ہے، انہی کی بیٹی کو ام رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ، قاسم اور عبداللہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے سب سے زیادہ پیسے تھے، اس کے باوجود ایک جملہ سنیے گا، ان کا انتقال 9 رمضان شریف کی رات میں ہوا، 9 رمضان شریف، لیکن تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھی، یہ بات مکہ شریف کی ہے۔ ان کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی تھی امی خدیجہ کی بارگاہ میں، تو سہیلی نے کہا کہ میں نے خدیجہ کے کمرے میں قدم رکھا تو اندھیرا تھا۔ میں نے کہا خدیجہ کیا بات ہے، تیرے کمرے میں اندھیرا ہے، اتنی بڑی پیسے والی عورت۔ تو امی خدیجہ نے کیا کہا تھا، کہا کہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے، کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے۔ کہا خدیجہ ارے تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تھا میں نے حضور کے نام پہ ساری دولت قربان کر دی ہے۔ میں پھر سے ریورس کروں، میں یہ جرائم اور خاتون مچھلی کی بات نہیں کرتا، میں نے اللہ کے رسول کے نام پہ ساری دولت قربان کر دی ہے۔ نذرانے کم ملے تو گالیاں دیتے ہیں، عزت کم ہو تو ہم جلسوں میں دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ تانے دیتے ہیں۔ پیسے مل جائیں، کرایہ مل جائے، جلسہ کینسل ہو جائے تو پیسے واپس نہیں کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی حرام خوری کے دسترخوان ہماری ہی گھر میں سج جائیں گے، ہماری زبان کی تاثیر کیا ہوگی، خاک ہوگی۔ نعرے لیتے ہیں نا مسلک اعلیٰ حضرت کے تعجب ہوتا ہے مجھ کو۔ کبھی مجھ سے پوچھنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، حضور مفتی اعظم کا کردار کیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، حضور مفتی اعظم ہند ممبئی سے نکلے، ممبئی سے، اور ناسک، دھلیا، منماڑ، مالیگاؤں، 40 گاؤں، ایک پورا بیلٹ ہے مہاراشٹر میں، وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، تو خادم نے وہ واٹر کولر تھا، وہ فوراً جو ہے نا تھرمس تھا، اس میں سے پانی نکالا اور پانی نکال کے سرکار مفتی اعظم کو پیش کیا۔ بڑی بات ہے، ان سرکاروں کے نالین کو چوم کے میں عرض کرتا ہوں، سرکار مفتی اعظم کو اس نے گلاس میں پانی۔ میری بہنوں سننا، اپنے شوہروں پر اپنے اخراجات کا اتنا پریشر مت ڈال لو کہ تمہارے شوہر حرام کام کرنے لگے۔ صبر و شکر سے کام کرو، اللہ تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں اللہ نے اہل بیت کا فقیر بنایا ہے، ہاں تمہیں کلمہ پڑھنے والوں میں شامل کیا ہے۔ نتنیاہو، ولادیمیر پوتن، ٹرمپ جیسے کتوں کو اللہ نے وہ نعمت نہیں دی ہے جو نعمت ہم جیسے فقیروں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر کس بات کا شکوہ، پھر کس بات کی فرمائش ہے؟ تھوڑے سے پیسے ہوں تو جاؤ، مدینے حضور انتظار کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے کہا تھا اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے،
اور انہوں نے اپنے خلیفہ شیخ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی سے فرمایا ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ جانے کی خواہش نہیں ہوتی بغداد شریف، خالی پیسے جمع کرو، پلاٹنگ کرو، زمین کرو، گھر بنواؤ، ہم اسی میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ بھیونڈی سے نکلے ناسک، منماڑ، جلگاؤں، مالیگاؤں، دھلیا، پورا بیلٹ ہے۔ آپ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، خادم نے پانی نکال کے گلاس میں دیا، کہا حضور یہ پانی قبول فرمائیں۔ حضور مفتی اعظم نے جیسے گلاس میں پانی دیکھا نا، آپ نے اس گلاس کو دیکھا تو معلوم کیا کہا آپ نے خادم سے، یہ پانی کہاں تھا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمائے یہ پانی کہاں تھا، یہ پانی کہاں تھا؟ تو خادم نے کہا حضور بھیونڈی میں گاڑی رکی تھی، ایک مسجد کے سامنے کچھ لوگ مرید ہو رہے تھے، میں اتر کر کے مسجد کے حوض کے اندر جا کے حوض سے پانی بھر کر کے لایا ہوں، یہ وہی پانی ہے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا گاڑی واپس بھیونڈی لے چلو، میپ میں دیکھنا کچھ کام آپ بھی کر لیا کریں، میں کہوں گا تو آپ کہو گے کہ اپنے مسلک کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے مشرب کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا گاڑی واپس بھیونڈی لے چلو۔ بولے کیوں؟ بولے حضور بس حکم ہے تو لے چلو۔ گاڑی واپس بھیونڈی گئی، 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے واپس گئی بھیونڈی، اور جب جا فرمایا وہ کہاں ہے مسجد؟ فرمایا حضور یہ مسجد ہے۔ نہ گاڑی کھڑی کرو، کہا وہ حوض؟ کہا حضور وہ حوض اندر ہے۔ فرمایا پورا پانی حوض کے اندر ڈال کے آؤ۔ حضور مفتی اعظم یہ کہہ کے رونے لگے یہ پانی نمازیوں کے وضو کے لیے ہے، مصطفیٰ رضا کے پینے کے لیے۔ معافی چاہتا ہوں، وعدہ کرو، وعدہ کرو، مت آیا کرو ہر سال جلسے میں، عرس میں۔ یہی بزرگوں کا فیضان ہے، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ان کا فیض روز آپ حاصل کر سکتے ہو۔ بس وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ کیلیفورنیا، آپ آکسفورڈ جاؤ، جامعہ اشرفیہ جاؤ، جامعہ اویسیہ جاؤ، اور جامعہ صدیقیہ جاؤ، جامعہ اشرف جاؤ، اور جامعہ علیمیہ، جامعہ ثقافت السنیہ جاؤ، اشرفیہ۔ میں نہیں کہتا بابا آپ صرف سچ بولو اور حلال کھاؤ، آپ کی نسلیں خود نہ جائیں گی تو کیا ہوا، جانے والوں کا احترام تو کریں گی انشاءاللہ۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اتنے دسترخوان پر کبھی غور نہیں کہ واصف علی واصف نے کہا جس کے دسترخوان کی نوالے اچھے ہوتے ہیں ان کی نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا صوفی سلطان میں سے حضور یہ کیا بات ہے، وہابیوں کی، سلفیوں کی، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، تفضیلیت کی بڑھتی ہوئی تعداد میں سنیت الجھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے یہ بڑھتی ہوئی تعداد بدعقیدوں کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دسترخوان حرام کہو گا تو نسلیں بدعقیدہ ہو جائیں گی۔ الٹیمیٹم دے گا، دسترخوان اگر حرام کا ہوگا تو نسلیں سادات کی، بزرگوں کی توہین کریں گی، ماں باپ کو گالیاں دیں گی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے۔ کوئی قسم نہیں کھلا رہا ہوں، نہ کوئی حلفیہ بیان، بس اتنا ہم دونوں وعدہ کریں انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ امی خدیجہ نے کیا کہا تھا، میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی۔ تو سہیلی نے کیا کہا، ارے تو عجیب بہن ہے، میری عجیب بہن ہے، تو نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی، پھر تجھے کیا ملا؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ امی خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمایا کیا؟ کہا پھر تجھے کیا ملا؟ آپ نے رو کے کہا تھا اللہ کا رسول میرے حصے میں آ گیا، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک بیوی ہے۔ بتانے والوں نے کہا کہ ان میں تیسری جو عورت تھی وہ خدیجہ تھی۔ کہا اب یہ بھی بتا دو، اب یہ بتا دو، یہ بتا ادھر میاں بھائی جان، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ سنیں توجہ، اور پیسے ویسے سنبھال کر کے رکھے بھائی، بغداد جانے میں کام آئیں گے انشاءاللہ، لیکن نہیں کربلا سے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بولے چلیں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم خرچہ بڑھا رہے ہیں، بلائیں گے تو انتظام ہوگا انشاءاللہ ادھر سے۔ میرا 21 جولائی کو میرا ٹکٹ ہے، ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں دعا کریں، اگر میں گیا تو ان سرکاروں کے وسیلے سے آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ، مولا حسین کی بارگاہ میں، اور آپ گئے تو پھر میرا بھی سلام پیش کیجیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ خولی بن یزید کی بیوی نے پوچھا تھا پہلی عورت، کہا یہ مریم، دوسری کہا یہ صدیقہ عائشہ، کہا تیسری کون تھی؟ کہا خدیجہ تھی۔ کہا جو سب سے زیادہ رو رہی تھی وہ کون تھی؟ سب سے زیادہ اپنے ہونٹوں سے اس ہونٹ کا بوسہ لیتی تھی، کٹے ہوئے سر کے ٹپکتے ہوئے خون کو وہ چومتی تھی، وہ کون تھی؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ حضور کی بیٹی حسین کی ماں جناب فاطمہ الزہرا تھی، بیٹا ان کا۔ اور کہا یہ کہہ کے وہ گئی تھی فاطمہ اس کٹے ہوئے سر سے، آئے میرے بیٹے حسین تنہائی محسوس نہ کرنا، جہاں جہاں تو جائے گا نا، جہاں جہاں تیرا سر جائے گا تیری ماں فاطمہ بھی وہاں جائے گی، علی بھی وہاں جائے گا، نبیوں کا سردار بھی وہاں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے وہ زمین دیکھی ہے جہاں پر اس عیسائی پادری نے امام حسین کے سر کو خیمے میں گواہ بنا کے کلمہ پڑھا تھا۔ چلو گے تو دکھاؤں گا انشاءاللہ، چلو گے نا انشاءاللہ؟
کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز. آج سے 70 سال پہلے ہندوستان میں شاہی جامع مسجد دہلی کے سامنے سنی عالم دین علامہ احمد اللہ مدراسی کہ گردن کو انگریزوں نے کاٹ کر کے ٹانگ دیا تھا. شیخ سرمد شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مدار شریف کے قریب ایک پیڑ تھا, اس میں ٹانگ دیا تھا. یہ مفتی عنایت کاکوروی, علامہ لیاقت علی الہ آبادی, علامہ کافی مراد آبادی جیسے لوگ نام سنا ہے کبھی؟ یار یہ مجاہدین آزادی تھے. ہمیں خالی اس وقت تو ہندوستان کو لوٹ پاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ قربانی دینے والے لوگ تھے. علامہ احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا سر کاٹ کر کے انگریزوں نے پیڑ پہ ٹانگ دیا تھا. لیکن اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, 8 دن تک لگاتار ان کے کٹے ہوئے سر سے خون ٹپکتا رہا. چھوٹی موٹی بات نہیں بابا, بہت بڑی بات ہے. 8 دن تک لگاتار ان کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپکتا رہا. جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو کہتے تھے یار عجیب بات ہے, وطن کے نام پر شہید ہونے والے علامہ احمد اللہ مدراسی کے جب کٹے ہوئے سر سے 8 دنوں تک زندگی باقی رہ سکتی ہے تو حسین تو نانا کے دین پہ شہید ہوئے ہیں, انہیں کیسے موت آ سکتی ہے؟ انہیں کیسے موت آ سکتی ہے؟ انہی کے دوستوں میں علامہ کافی مراد آبادی تھے. مراد آباد میں کئی مرتبہ گیا, ان کی مدار شریف پر حاضری کے لیے. روایتیں بڑی ٹکراتی رہیں کہ وہاں کی جو کچہری کے گیٹ پر ان کی تدفین عمل میں آئی تھی, یا مجھے میرے خاص دوستوں نے کہا جو لوگ خنزیر پالتے ہیں ان کے گھر کے اندر ان کی مدار شریف ہے. اللہ معاف فرمائے. اب ان بزرگوں کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے, اتنی آزمائشوں میں ہوتی ہے مبارک روح ہیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے, کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. علامہ کافی مراد آبادی کو انگریز جج نے کہا کہ پھانسی کا پھندا ہے مولوی کافی, چل چل چل, یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا, جو گونگے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں. فرمایا چپ چپ چپ, کتے کہیں کے, مجھ سے بولتا ہے کہ یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے. ارے یہ بھی تو دیکھ, اس پھندے کے پیچھے مدینے والے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا بڑے جوش میں ہے, چل کوئی آخری خواہش. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری جگہ آپ آ جائیے. انگریز نے کہا آخری خواہش, تو یہ نہیں کہا کہ مجھے الٹا ٹانگیے گا, سر نیچے پیر اوپر ہو, یہ نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا دل کہے تو بولنا, میری آخری خواہش میں اس پھانسی کے پھندے کو اپنے گردن پہ ڈالنے سے پہلے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. یار پڑھا کرو میری بہنیں, تم بھی پڑھا کرو, تم بھی پڑھا کرو میرے بھائی, حضور کی نعت پڑھا کرو. نعت تنہائی میں پڑھا کرو تاکہ یہ کہنا پڑے عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے, محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے. گنگنایا کرو, حضور کی نعت پڑھا کرو, حضور کی نعت. کیا کہا علامہ کافی نے؟ میری خواہش میں ایک حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. کہا پڑھ لے, یہ تیری آخری نعت ہے. فرمایا ظالم کہیں کہ مجھ سے کہتا ہے یہ تیری آخری نعت ہے. سن, جو نعت آج میں پھانسی کے پھندے پر پڑھ کے جاؤں گا, صبح قیامت تک یہ نعت پڑھی جاتی رہے گی. وہی نعت جس کو آج ہم اور آپ روز پڑھتے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا, بس رسول اللہ کا. مجھے بتاؤ کہ حضور پاک کا دین ہے کہ نہیں؟ 193 کنٹریز زمین پر موجود ہیں, 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, 73,000 کے اطراف میں زمین پر برادری کے لوگ پائے جاتے ہیں. 800 کروڑ لوگ, 8 ارب لوگ کم و بیش زمین پر موجود ہیں. مجھے بتاؤ اس زمین پر حضور کا نام کہاں کہاں نہیں لیا جاتا؟ علامہ حشمتی صاحب فرماتے ہیں میں فجی گیا, فجی دنیا کا آخری کنارہ. 25 گھنٹے فلائٹ کا سفر کیا, 3 اسٹیپ میں لینڈ ٹکف کے بعد فجی پہنچا. اور جب پہنچا تو عشاء کا وقت تھا, میں نے کھانا کھایا, نماز پڑھی, سو گیا. فجر میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے نماز پڑھی, اور نماز کے بعد میں نے سوچا کہ ذرا کھڑکی کے پردے ہٹا کے دیکھوں دنیا کا آخری کنارہ کیسے لگ رہا ہے. دل کہتے سبحان اللہ کہنا. قریب کہا جیسے میں نے کنارہ, دنیا کا آخری کنارہ فجی, جیسے میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے ہوٹل کے اوپر تو دیکھا تو قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا اے میرے مولا تیرا شکر ہے, حسین کی قربانیاں کس قدر کامیاب و قبول ہیں کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. ہم نہ پڑھیں گے سلام تو کیا مطلب یہ مر جائے گا, یہ مصرے ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائیں گے؟ نا 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 نا. یہ کہا تھا علامہ جمیل احمد قادری نے, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. آخری شعر کیا ہے؟ میں وہ پوچھے, بولو میں وہ سنی ہوں میرا. میں نے بریلی میں شریف کے بزرگوں سنا ہے کہ جب آپ نے کہا تو میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام, جب آپ کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ کے جنازے سے, باڈی سے, بدن سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور سے اپنے روابط کو مضبوط کیجئے انشاءاللہ. کیا کہا تھا؟ مجھے حضور مل گئے, اب کیا چاہیے؟
یہ میدان کربلا ہے جہاں کی داستان سننے آئے ہیں۔ علامہ حبیب ملت شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب میرے ساتھ اسی سفر موجود ہے، اگر چاہیں تو لیں۔ پہلی صف میں امام حسین سرکار کے جناب بریر ایک نام صحابی کا ہے، وہ کھڑے ہوئے تھے، بریر نام کے وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے بغل میں جناب عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے۔ تو سامنے 20-22 ہزار کا لشکر یزیدیوں کا ہے۔ آپ کو میں پورا نقشہ بتاؤں گا انشاءاللہ کربلا شریف میں جب چلیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولے، بولنے میں کیا ہے بھائی، بول لیں انشاءاللہ۔ ہاں کیا ایئرپورٹ سے واپس آنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں چلیں گے نا انشاءاللہ۔ تو جناب بریر کھڑے تھے، جناب عبد الرحمن، کتاب میرے ساتھ اس سفر میں ہے۔ جناب بریر نے اچانک عبد الرحمن سے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ تو عبد الرحمن نے کہا یار عجیب بات ہے، کیسے آدمی ہوں، یہ کربلا ہے، یہ نینوا، یہ وادی طف کی آبادی، حسینیت پیاسی ہے، فوج 3 دن سے پیاسی ہے، 22,000 تلواریں چمک رہی ہماری بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، مذاق کا وقت ہے یہ؟ تو جناب بریر نے کہا دقت کیا ہے؟ کہ یہ مذاق کرنے کا وقت ہے تو جناب بریر نے کہا خدا کی قسم میں نے آج تک مذاق نہیں کیا، ابھی جو بات تم نے کہی یہ مذاق کی ہے، مزاح کا پہلو ہے، مزاح کا خیز گفتگو ہے، خبردار اس طریقے سے بزرگ سنجی مجھے قبول نہیں ہے کہ میدان کربلا میں آپ مذاق کریں۔ میری ماں بہنوں تم بھی سننا اور آپ بھی سننا۔ تو جناب بریر نے کہا تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا تکلیف اس بات کی ہے کہ 22,000 یزیدیوں کی تلواریں دیکھ رہے ہو سامنے اور تم مذاق کرتے ہو۔ تو جناب بریر نے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، عبد الرحمن کو، کہا تم 22,000 یزیدیوں کی تلواروں کو چمک دیکھ رہے ہو، میں اسی میدان کربلا میں جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں جو حضور کے غلاموں کی شہادت کی روح کو اپنے اندر سمونے کے لیے جنت سے آ گئی ہیں، اللہ اکبر، جو شہیدوں کی استقبال کرنے کے لیے جنت سے آ گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور تم وہ دیکھ رہے ہو۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ حسین کی شہادت ہے، مخدومہ فاطمہ روئی ہیں، امی خدیجہ روئی ہیں، مخدومہ مریم روئی ہیں، امی عائشہ روئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حضور کی ریش مبارک کو طے کرتے رہے۔ حضور نے بڑا سا شیشے کا برتن اپنے ہاتھوں میں لے کے فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود کو مکہ شریف میں، کہا آج اس کٹورے میں میرے نواسوں کا خون ہے، میں صبح سے اسے جمع کر رہا ہوں۔ حضور بھی میدان کربلا میں، غم حسین کس نے نہیں منایا؟ اسے بھول مت جانا۔ آج کی جو تاریخ ہے نا، یہ تاریخ یہ ابن زیاد کے محل میں ان مبارک قیدیوں کے رہنے کی تاریخ ہے، 14 اور 15-16 کے آس پاس، جو تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور قصر عمارہ موجود ہے، بغل میں مولا علی کے سرکار کا گھر ہے، اور سامنے وہاں کی کوفے کی تاریخی جامع مسجد ہے، اس کے پیچھے مولا کائنات کی بیٹی مختومہ خدیجہ بنت علی کی مدار شریفہ ہے، اسی مسجد کے اندر جناب مسلم بن عقیل کی مدار شریفہ ہے، آپ کے میزبان ہانی بن عنوہ کی مدار شریفہ ہے۔ یہ غم حسین کی بات ہے، غم سب کچھ سلامت ہے، لیکن خدا کی قسم ابن زیاد کا محل اجڑ گیا، واللہ العظیم اجڑ گیا۔ آپ دیکھو کہ تو شاعر نے کہا تھا اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پہ، زینب نے قصر شام پہ تالا لگا دیا۔ آپ دیکھو غم حسین کس نے نہیں منایا؟ کتابوں میں تو روز سنا ہوگا آپ نے کہ تارے نے ٹکرا کر کے غم حسین کو شیئر کیا تھا، زمین کے پتھروں کو ہٹایا گیا تو خون کی دھارا نکلتی تھی، لوگوں نے کہا پرندے آپس میں بیٹھتے تھے، کئی دنوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے غم حسین کی وجہ سے، پتیاں خشک ہو جاتی تھیں غم حسین کے تذکرے سے۔ اگر کہو تو ایک بات بتا دوں، آخری بات، حسین کا غم درختوں نے کیسے منایا، سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھوں اڑا کے بول دیں لبیک یا حسین۔ آپ سنو نہ سنو، جس کے گھر کی داستان ہے وہ سننے والے، اور جس کے گھر کے اس عظیم الشان رسولوں کے سردار وجہ تخلیق کائنات کی صبح و مسا خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا سرکار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ ان کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا فیض ہے جو میدان کربلا میں دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کی صورت میں ظاہر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی موجودگی بہت بڑی بات ہے۔ غم حسین کس نے منایا، بڑی لمبی گفتگو، ایک بات کروں گا بس، یہ حسین کا غم درختوں نے کیسے منایا، پیڑ پودوں نے کیسے منایا۔ اللہ کے رسول جب مدینہ شریف آ رہے تھے، مکہ شریف سے تیسری مرتبہ، پہلی مرتبہ 6 سال کی عمر میں اپنی امی جان کے ساتھ میں آئے تھے، اور پھر نبوت کے اعلان کے بعد معراج کی شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل کے ساتھ آئے تھے، اور آج حضور صدیق اکبر کے ساتھ میں سرکار گنج مراد آباد شریف کے جد کریم کے ساتھ حضور مدینہ شریف آ رہے ہیں۔ راستے میں پہاڑیوں کا ایک ایریا پڑتا ہے جہاں قبیلے ام معبد کے لوگ رہتے تھے۔ ام معبد ایک لڑکی کا نام ہے، اس کی بہن کا نام تھا ہند، وہ سب اسی مبارک پہاڑیوں کے قریب آباد تھے۔ حضور نے وہاں پر جب پہنچے نا تو حضور کو بھوک لگی تھی، توجہ ہے، اللہ کے رسول کو بھوک لگی تھی۔ حالانکہ حضور کی بھوک کا عالم کیا ہے معلوم ہے؟
صوفی صاحب سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کی ذات میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا سوچ کیسے لیے، ہزاروں اربوں خربوں گنا فرق ہے۔ کہا کوئی ایسا فرق ہے بتائیں جس کو ہم سمجھ لیں آسانی سے۔ صوفی صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، آپ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، تجھ میں اور حضور میں جہاں اربوں خربوں گنا فرق ہے وہاں ایک فرق یہ بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیئے تو پانی مر جائے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار شاہ عالم کے بابا جان آپ کے پیر کامل شیخ کامل کے جد کریم سے فرمایا میرے آقا نے صدیق جاؤ قریب کے دروازے پہ دستک دو، کچھ بہت تو کھانے کا سامان لے کے آؤ۔ صدیق اکبر گئے نا، اس دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آ گئی۔ فرمایا صدیق اکبر کو دیکھا تو تڑپ گئی، ایسا صادق ایسا امین چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا خوبصورت وجیہ چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوش ہو گئی، اے اجنبی مسافر کیا بات ہے؟ فرمایا بھوک لگی ہے، کچھ ہو تو دے دو، اس کے بدلے پیسے لے لو۔ اس عورت نے کہا کہ پیسے کی بات کیا ہے، ہمارے گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ پیسے کی بات کہاں سے آگے، میں تو ویسے ہی دے دیتی۔ تو صدیق اکبر نے گویا یوں کہا ہوگا ابھی تو غلام آیا ہے، ابھی تو امام کا آنا باقی ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا کچھ بھی نہیں، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوٹ آئے، فرمایا حضور نے کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں ملا کھانے کو۔ دل کہے تو سبحان اللہ بولے۔ حضور نے کیا کہا؟ اے صدیق اگر کہو تو میں بھی ٹرائی کر لوں، میں دیکھتا ہوں۔ اب حضور گئے تو اللہ کے رسول نے ام معبد ہند کے گھر میں حضور نے دستک دی۔ اس سے پہلے دستک صدیق اکبر کی دی اور یہ دستک حضور کی ہے۔ شاعر کہتا ہے دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا۔ آقا کریم جب دروازے پر کھڑے تھے تو اندر سے پورا گھر باہر آ گیا۔ جب گھر والوں نے حضور کو دیکھا، ام معبد کے بیٹے نے حضور کو دیکھا، ان کی بہن ہند نے حضور کو دیکھا، تڑپ گئیں، ایسی تڑپی کہ حضور کو ہی دیکھتی رہی، حضور کو ہی دیکھتی رہی اور مچلتی رہی۔ گویا اس بچے نے کہا ہوگا امی آج تک میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ تو گویا ماں نے پھر یہ کہا ہوگا ارے تو 6-7 سال کا ہے، تو کہاں سے دیکھے گا؟ جب میں نے 40 سال میں آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا تو تو کہاں سے دیکھ لیتا؟ حضور مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ فرمایا کہ اے عورت تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ ہو تو دے دو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ سننا اس بات کو تو میرے آقا دائیں بائیں نظر مبارکہ حضور نے ڈالی، ایک بکری بندھی ہوئی تھی، ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس بکری کو دیکھا، بڑی پرانی بکری مرنے والی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ایک بکری کی عمر تقریباً 13, 14, 15 سال رہتی ہے، اللہ چاہے تو پھر ہزاروں سال رہے، لیکن اتنی لائف رہتی ہے۔ 14 سال تو آپ کی روایتوں کا ذکر ہے، 14-15 سال میں بکریاں مر جاتی ہیں، ان کی کل لائف ہوتی ہے، لمبی لائف 14-15 سال۔ اور وہ بکری بھی تقریباً 11-12 سال کی ہو چکی تھی، موت کے فرشتے کا انتظار تھا، پیٹ چپک گیا تھا، پیر بڑے کمزور تھے اور اس کی سینگ کمزور تھی، آنکھیں دسی ہوئی تھی، بالکل کمزور ڈگا مار بکری مر اب تب کی مہمان تھی۔ حضور نے اس بکری کو دیکھا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اللہ کے رسول نے اس بکری کو دیکھا، فرمایا اے عورت اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دھو لوں۔ نہیں بولو گے؟ آپ کی بکریاں ہوتی تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور بس بولتے رہیے، 4-6 اور پکڑ کے لاتا ہوں اسی نسل کی۔ ہاں اپنی بات ہوتی تو کھڑے ہو کے نعرے لگاتے۔ یہ اس کی بات ہے جس کی بات کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، جو کائنات کی ڈیلیوری کا سبب ہے، سمجھے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دو لوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اے مسافر یہ دودھ نہیں دیتی ہے، اب تو یہ مرنے والی ہے۔ تو پھر دل کہتا ہے حضور نے یہ کہا ہوگا، دل کہے تو بولنا اے عورت تیرے کہنے سے نہیں دیتی ہے، میرے کہنے سے سورج پلٹ آتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ تیرے کہنے سے نہیں دیتی ہے، میرے کہنے سے تو مجھے بتا تو صحیح، اجازت دے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو دودھ دو لے۔ فرمایا حضور نے برتن لے کے آؤ۔ برتن حضور نے اس بکری مردہ بکری کے تھن کے نیچے رکھا، تھن کے نیچے رکھا، اور تھن بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ کیا ٹوٹے کا لفظ استعمال کیا اللہ حضرت نے، ایک دوسرے پہ گر رہے، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آپ
पंज आब रहमत की, ये समर सेबल के तरीके से जारी थी हुजूर की उंगलियां जारी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जैसे उन उंगलियों को, सुनना देखना भाईजान, उन उंगलियों को हुजूर ने बकरी के थन पे लगा के हल्का सा प्रेशर बनाया, हल्का सा दबाया ना, दिल कहे तो कोई एक आदमी बोलेगा छन छन की आवाज आने लगी। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। चौथा मिसरा क्या है कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को लोग मुर्दों को जिंदा करते हैं, हुजूर ने मुर्दों को डॉक्टर बना दिया। ये है कमाल, ये है कमाल सरकार। मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका ने जैसे उस बकरी के तन पे यूं उंगलियां लगा के प्रेशर डाला, वो छन छन की आवाज आने लगी, वो दूध जो है ना उस बर्तन में गिरने लगा। फिर दिल कहता है, बच्चे ने कहा होगा, अम्मी जरा देख तो सही बर्तन दूध से भरा जा रहा है। फिर दिल कहता है, माँ ने कहा होगा, अरे चुप 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 चुप, बर्तन क्या देखें, उसे देख जिसकी वजह से भरा जा रहा है। हाय हाय हाय, उसे देख जिसकी वजह से भरा जा रहा है। बर्तन दूसरा लाया गया, वो भर गया। तीसरा, घर के बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म नहीं हुआ। बोले 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 बोले, बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म नहीं हुआ। फिर हुजूर ने फरमाया कि अरे मेरे बेटे इसे पी ले। उम्मे माबद के बेटे से कहा पी ले। उस बच्चे ने कहा लाइए। उस बच्चे ने पिया। फिर हुजूर ने उम्मे माबद को दिया, उस लड़की को जिसका वो बेटा था, जिसका घर था, जिसकी बकरी थी, जो हिंद की बहन थी। फरमाया, ए बहन ले तू पी ले। मेरी बहनों सुनना, ए बहन ले तू पी ले। तो उसने कहा कि ना 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 ना, दूध आपने निकाला है, आप पीजिए। मेरे आका फरमाते, मैं पीने नहीं, मैं तो पिलाने के लिए आया हूँ। आए मैं पीने नहीं, मैं तो पिलाने के लिए आया। पीले पीले उसने पिया, हिंद को दिया। हुजूर ने इजाज़त मांगी, खुद पिया, कुछ पैसे दिए। जब चलने लगे तो बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी माँ या तो इन्हें रोक ले या मुझे भी इनके साथ जाने दे। हाय हाय हाय, एक नज़र ने आदमी का बोलबाला कर दिया। हुजूर को देखने वाले फिर किसी को नहीं देखते थे, हुजूर से बातें करने वाले किसी से बातें नहीं करते थे। एक लंबी दास्तान है। वो 12 साल की बकरी, बूढ़ी बकरी मरने की कगार पर पोजीशन पे हो तो उसके थनों में हुजूर दूध ले आए। वहाबी कहता है हुजूर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सोचने की बात है। और मालूम है, बस जुमले सुने, खत्म हो रही बातें। ये सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं, वो 12 बकरी बड़ी लंबी उम्र की थी, बूढ़ी थी, और रवायतों में आता है 14 साल के ऊपर मर जाती हैं बकरियां, लेकिन वो बकरी मरी नहीं, 14 साल तक नहीं मरी। अगर दिल कहे तो बोलो, हुजूर 10 साल तक मदीने शरीफ में थे। कोई एक आदमी बोलेगा बकरी मरी नहीं। अगर उस वक्त वो 12 साल की थी तो 10-12 कितने, कम से कम 22 लोग तो बोले। 22 साल में बकरी मरी नहीं। हुजूर के विसाल के बाद शाहगंज मुर्दाबाद शरीफ के जद्द करीम मुसलमानों के पीएम मोमिनों के अमीर बने। अफजुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक 4.25 साल तक हुकूमत की। 4 को 3 मान लो, 3 को 22 में जोड़ो, कितने होते हैं? बकरी मरी नहीं, बकरी मरी नहीं। उनके इंतकाल के बाद उमर फारूक आजम मुसलमानों के अमीर बने और 4 या 5 साल तक मुसलमानों के अदवार बड़े प्यारे रहे, फतूहात बहुत जारी रही, 1086 शहर फतेह हुए। लेकिन 5-6 साल के बाद मदीने शरीफ के अतराफ में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। अगर वो 5 साल मान लो तो कितने हुए? 30। फिर कहो, बोलोगे सुभान अल्लाह, बकरी मरी नहीं, बकरी मरी नहीं। 30 साल की बकरी मरी नहीं। अतराफ में बारिश ना होने की वजह से मदीने शरीफ के लोगों की फसलें मुतासिर हो गई थी। बूढ़े लोग और कब्रिस्तान की तरफ भागने लगे, जवान बुढ़ापे की तरफ भागने लगे, बच्चे बड़े होने से कासिर होने लगे, माओ के पिस्तान के दूध खुश्क होने लगे। लेकिन अब दिल कहते हो सुभान अल्लाह कहना, उस वक्त यही बकरी जो 30 साल की थी इस कदर दूध देती थी कि मदीने के बच्चे उस अकेले बकरी के दूध से पल जाया करते थे। हाय हाय हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बात मुझे ये कहनी थी जो ये कह दी मैंने। जैसे हुजूर ने बकरी के दूध को तकसीम किया, हुजूर चलने लगे तो पानी मंगाया था। अल्लामा मुइनुद्दीन काशिफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब रोज़तुश शुहदा में लिखा, हुजूर ने पानी मंगाया और कुल्ली शरीफ की, तो उसी जगह पर कुल्ली की उम्मे माबद के घर के किनारे। अगर दिल कहे तो बोलना, उम्मे माबद कहती हैं हुजूर तो चले गए, लेकिन जब सुबह को आंख खुली तो मैंने क्या देखा, जहां पर हुजूर ने कुल्ली मुबारक फरमाई थी वहां पर एक हरा भरा पेड़ नजर आ रहा।
آ سکتا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں جس کی وجہ سے ہریالی ہو، وہ ایک پیڑ باذن اللہ ظاہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. وہ پیڑ ہرا بھرا تھا. اس پیڑ کے بارے میں بتاؤں؟ بولتے رہیے گا سبحان اللہ. تقریر ختم ہونے والی، اب تو خوش ہو جاؤ، سبحان اللہ کہہ دو بھائی. معبد کی بہن کہتی وہ پیڑ اس قدر متبرک تھا کہ اس کا پھل بھی عجیب و غریب تھا. جو بھوکا اس کے پھل کو کھاتا تھا اس کی بھوک مر جایا کرتی تھی. جو پیاسا اس کے پھل کو کھاتا اس کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی. جو جانور اس کی پتیوں کو کھاتے تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا تھا. جو ضعیف لوگ اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما دیتا تھا. یعنی کہ ہاسپٹل میں اتنے مریض نہیں ہوتے جتنے اس پیڑ کے نیچے ہوتے تھے. حضور کی کلی مبارک کا کمال ہے، کلی مبارک کا. لیکن 10 سال کے بعد اچانک وہ پیڑ مرجھا گیا. ہند اور معبد کہتی ہیں رونے لگے میرے محلے کے لوگ، مریضوں کو شفا اب کیا کیسے ملے گی؟ یہ پیڑ کیسے مرجھا گیا؟ پتا تو کرو بات کیا ہے. کہتے ہیں جب پتا کیا گیا تو پتا چلا اسی دن وہ پیڑ مرجھایا تھا جس دن مدینہ شریف میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تھا. حضور کے وصال کے غم میں وہ پیڑ مرجھا گیا. پھر کہتے ہیں ہم اسے پیڑ کو دیکھتے رہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے کرم کیا، اس پیڑ میں پھر زندگی پائی گئی. علامہ کاشفی نے اپنی کتاب میں لکھا پھر اس پیڑ میں زندگی پائی گئی. پھر لوٹ آئی بہاریں. پھر وہ مستشفیٰ کی، ہاسپٹل کی، کلینک کی، نرسنگ ہوم کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں. لیکن 30 سال کے بعد پھر وہ پیڑ مرجھا گیا. پھر رونے لگے ہم لوگ اب کیا ہوا؟ کئی دنوں کے بعد پتا چلا یہ پیڑ اس دن مرجھایا ہے جس دن کوفہ کی تاریخی جامع مسجد کے مصلی پر فجر کی نماز کے وقت مولا علی سرکار شہید کیے گئے. مولا علی سرکار کی شہادت کوفے میں ہو رہی ہے. کوفہ سے مدینے کا ڈسٹینس قبیلے معبد تک کتنا ہے بتا دوں آپ سے؟ ایک پیڑ کو بھی خبر ہے مدینہ شریف سے مکہ شریف کا فاصلہ 470 کلومیٹر کا، اور مکہ شریف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1481 کلومیٹر کا فاصلہ، اور کربلا شریف سے کوفے کا فاصلہ، نجف اشرف قیام کوفے میں گھر مولا علی کا 90 کلومیٹر کا فاصلہ. 90 کلومیٹر وہ جوڑ لو، 1481 یہ جوڑ لو، اور 470 یہ مدینہ جوڑ لو. مدینے کے قریب میں معبد کی قبیلے کی بستیاں تھیں، پہاڑوں کی وادیوں میں رہتی تھیں. ذرا سوچو صاحبو، 2000 کلومیٹر کے دور پر مولا علی کو شہید کیا گیا. ان سے محبت کرنے والی لکڑیوں کی شاخوں نے غم علی منایا. ہم منائیں تو شرک ہو جائے. یہ علی ہیں. علی کہتی ہے بہت روئے ہم لوگ، علی کی شہادت پر پیڑ بھی غم مناتے. اللہ اکبر. پھر کچھ دنوں کے بعد پیڑ تر و تازہ ہوا. علامہ کاشفی کہتے ہیں معبد کہتی ہیں خوب برکتیں ہوئیں. اچانک پھر تقریباً 60 سال کے بعد وہ پیڑ کی شاخیں ایسے کٹ کے گرتی تھیں جیسے کوئی آرا چلا رہا ہو اور کوئی تھا نہیں. پیڑ کی شاخیں ایسے کٹ کے گرتی تھیں اور قریق آواز آتی تھی اور وحشتیں ہوتی تھیں. اور کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ پیڑ کی تنے سے، اس کی جڑوں سے رونے کی آواز آتی تھی. معبد کی بہن ہند کہتی ہیں اس پیڑ سے رونے کی آواز آتی تھی، چیخنے کی آواز آتی. پورے محلے کے بچے ڈر گئے تھے. اور پیڑ کی ساری جو جڑیں تھیں نکل کر کے زمین میں گھسنے لگی اور پورا پیڑ دیکھتے دیکھتے بجھ گیا اور کوئلہ بن گیا اور کوئلے زمین پہ دھسنے لگے. ہم لوگوں نے وہ تاریخ نوٹ کی اب زمین پر کون سا واقعہ پیش آیا تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پتا چلا یہ پیڑ اس دن چیختا ہوا روتا ہوا اور زمین کے اندر دھس گیا جس دن کربلا میں امام حسین سرکار شہید کیے گئے. کیوں نہ کرے وہ پیڑ حسین کی غلامی کیوں نہ کرے؟ وہ حسین کے نانا کو پہچانتا ہے. اور حسین کے نانا کے بارے میں ان پیڑ کے رشتے کیا ہیں؟ میرا امام کہتا ہے جانور بھی کریں جن کی تعظیم پیڑ سجدے میں گرا. حسین کا غم جانور منائیں، درختوں کی پتیاں منائیں، پتھر منائیں، فرشتے منائیں، طیور پرندے منائیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ مہینے میں کم سے کم محرم کے مہینے میں روزانہ ایک مسافر کو ایک خوراک کھانا کھلا دیا کرے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نمازیوں کو شربت پلا دیا کرو. ماں بہنوں اپنے بچوں کو شربت دے کر کے مسجد کے دروازے پر نمازیوں کو بھیج دیا کرو تاکہ حسین کی پیاس کی یاد آتی رہے. مخدومہ سکینہ و زینب و رقیہ ام کلثوم اور مخدومہ شہربانو کی اسیران اہل بیت مصطفیٰ کی تکلیف کو یاد کریں، ان کی پیاس کو یاد کریں. صوفیہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو حسین کے غم سے آراستہ کرو. کیوں؟ یہ ایسا ویسا غم نہیں، غم حسین تمام تر غموں کا امام ہے. اگر یہ غم سلامت ہے تو ہر غم سے بچ جاؤ گے. اگر اس غم سے آپ نے منحرف ہونے کی کوشش کی تو غموں کی بھیڑ میں قید کر لیے جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟
دعا کرو اللہ ہم سب کو حسین کی غلامی عطا فرمائے، حسین کی فقیری عطا فرمائے، حسین کی نوکری عطا فرمائے، حسین کی چاکری عطا فرمائے، حسین کے دربار کی خاکروبی عطا فرمائے، نسبت حسین کا، آل حسین کا، نسبت آل حسین کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، سرکار شاہ عالم کے فیضان سے اور آپ کے آقا کریم سرکار شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے دل میں جو حضور کا عشق تھا، میلاد پڑھنے کا، درود پڑھنے کا، اللہ اس عشق کی زلفوں کا ہم سب کو قیدی بنائے۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درمیان سے کوئی ایک آدمی ایک نعرہ لگائے، کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاءاللہ۔ اس بارگاہ کے صاحب سجادہ سیدی الشاہ حضور اجو میاں شاہ صاحب قبلہ اور ان کے شہزادے ہیں، اور بلگرام شریف کی باغ و بہار کسی شخصیات کا ہونا اس بزم کی قبولیت کی علامت ہے۔ دعا کریں اللہ ان کے قدموں کے غسالے سے ہمارے بدن کے اندر جو بیماریاں ہیں اسے دور کر دے، اللہ ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے، اللہ ہماری سوچ کو مسلمان کر دے، اللہ ہمارے فہم کو مسلمان کر دے، اللہ ہماری دانائی کو مسلمان کر دے، اللہ ہماری تنہائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کر دے۔ حسین اور حسین کے لاڈلے بیٹے حضور غوث پاک اور غریب نواز صابر پاک سرکران مشائخ بلگرام شریف اور گنج مراد آباد شریف، بریلی شریف، برکات کے خانوادے کے مشائخ کے صدقے میں اللہ ہماری نسلوں کو بدعقیدوں کے سائے سے محفوظ فرمائے، آمین کہہ دو۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے۔ اجازت دیں، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔